أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے جی۔ جمعے کے دن آپ پڑھتے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الکہف جمعے کو پڑھے گا، ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کا سبب ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ دجال سے بچنے کا سبب ہوگا۔ تو معروف سورت ہے، دیکھتے ہیں اس کے مضامین کیا ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پاک ہے، قابل تعریف ہے وہ رب جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو اتارا۔ ولم یجعل لہ عوجا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن باقی نہیں رکھا۔ قیما لینذر، یہ بالکل سیدھی ہے، قائم ہے، اتاری اس لیے لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، کہ تاکہ وہ آگاہ کرے اس عذاب شدید سے جو اس کی طرف سے ملنے والا ہے۔ ویبشر المؤمنین، اور خوشخبریاں دے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، اچھا بدلہ ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، اور اس اجر میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وینذر الذین، اور آگاہ کرے ان لوگوں کو، قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، عیسائی لوگ۔ ما لہم بہ من علم، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے اجداد کو تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو اپنی زبانوں سے وہ کہہ دیتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، اور جو وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ ولعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو شاید اس غم میں اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، دکھ آپ کو اس بات کا ہے کہ یہ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، زمین پر جو کچھ ہے سامان زینت ہم نے صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم انسانوں کو آزما سکیں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم ایک دن اس زمین کو چھٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اصحاب کہف والرقیم، کتبے والے اور غار والے، ہماری کوئی بہت بڑی نشانی ہے، کوئی بہت عجیب نشانی ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ فقالوا، وہ کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت اتار۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے معاملات میں ہدایت عطا فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکا، کئی سال گنتی کے گزرے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں دو گروہوں میں سے کون سا زیادہ بہتر گنتی کرتا ہے ٹھہرنے کے زمانے کی۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، بے شک ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر یہ خبر حقیقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، ایمان لائے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا تھا۔ وربطنا علی قلوبہم، ان کے دل ہم نے مضبوط کیے۔ اس کام جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، اے ہمارے رب آسمان و زمین کے رب، لن ندعو من دونہ الہا، تیرے سوا ہم کبھی کسی کو خدا نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، ہم نے ایسی بات کہی تو یہ سخت ناانصافی کی بات ہوگی۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے تیرے سوا الہا بنائے ہوئے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر کوئی اور خدا ہے تو یہ اس کی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے وضاحت کے ساتھ۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم الگ ہو گئے ان سے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان سب سے بھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ فَاوُوا، پناہ لو، إِلَى الْكَهْفِ، کسی غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت دراز کر دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملات میں سہولت فراہم کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، دیکھتے آپ سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا، تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، کنارہ کر جاتا غار کے دائیں جانب۔ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، غروب ہوتا تو کترا جاتا بائیں جانب۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ غار کی کھلی جگہ پر سو رہے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اللہ جسے ہدایت دے ہدایت وہی پائے گا۔ وَمَن يُضْلِلْ، جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، آپ اس کے لیے کوئی دوست پائیں گے نہ رہنما۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور وہ آپ سمجھتے ہیں، أَيْقَاظًا، وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودًا، وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ،
हाल हम उन्हें करवटें दिलवा रहे थे दाएं और बाएं। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद, और उनका कुत्ता अपने दोनों हाथ फैलाए हुए दहाने पर सो रहा था। लव इत्तलाता अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारम वलमुलीत मिनहुम रूबा, और अगर आप झांकते उनको देखते तो भाग जाते खौफ की वजह से, और आपका दिल खौफ से भर जाता। वकज़ालिका बाअसनाहुम लितसाअलू बैनहुम, इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो एक दूसरे से बात करें, पूछे कितनी देर सोए रहे। काला कहने लगा काइलुन उनमें से एक, मिनहुम कम लबिस, तुम कितनी देर सोए रहे। कालू कहने लगे लबिस्ना यौमन औ बादा यौम, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। कालू को कहने लगे इस बहस के नतीजे में रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, बहस छोड़ो, तुम्हारा रब बेहतर जानता है कितनी देर सोए तुम। फबसु अहदकुम बिवारकीकुम हाज़िही इलल मदीनती, किसी एक को आपस में से किसी एक बंदे को भेजो शहर पैसे देकर। फलयंजुर, वो देखे, अय्युहा अज़का तामन, किसका खाना पाकीज़ा है। वलयातिकुम बिरिज़्किम मिन्हु, फिर लेकर आए तुम्हारे पास खाना। वलयतलत्तफ़, उसे चाहिए ध्यान से जाए, होशियारी से जाए। वला युशिरन्न बिकुम अहदा, किसी को तुम्हारे बारे में पता न चलने दे। इन्नहुम इयज़हरु अलैकुम, अगर वो तुम पर मुत्तला हो गए, यरजुमुकुम, रजम कर देंगे तुम्हें। औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या तुम्हें अपने दीन में लौटा ले जाएंगे। वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, अगर उनके दीन पर लौट गए तुम कभी फला नहीं पा सकोगे। वकज़ालिका, इसी तरह आसरना अलैहिम लियालमू, हमने आगाह कर दिया शहर वालों को उनके बारे में। लियालमू अन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, ताकि शहर वाले भी जान ले अल्लाह का वादा सच्चा है। वन्ना साअता ला रैब फीहा, क़यामत के आने में कोई शुबा नहीं। इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम अम्रहुम, ये वो वक्त था जब वो आपस में बहस कर रहे थे इसी बात को लेकर। वक़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना, तो कहने लगे इन पर इमारत बना दो। रब्बुहुम आलमु बिहिम, उनका रब बेहतर जानता है। क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, तो वो लोग जो गालिब थे हुकूमत में, वो कहने लगे लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हरगिज़ नहीं हम उन पर इबादतगाह बनाएंगे। सयक़ूलूना सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम, अनकरीब वो कहेंगे तीन असहाबे काफ थे, चौथा कुत्ता था उनका। वयक़ूलूना खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब, और फिर कुछ लोग कहेंगे 5 अफराद थे और छठा उनका कुत्ता था। सब अंदाजे लगा रहे हैं। वयक़ूलूना सबअतुम वसामिनुहुम कल्बुहुम, और कुछ कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। कुल रब्बी यालमु बिइद्दतिहिम, कह दीजिए मेरा रब उनकी तादाद बेहतर जानता है। मा यालमुहुम, नहीं जानते उन्हें, इल्ला कलील, मगर थोड़े लोग। फला तुम्हारी, झगड़ा ना कीजिए, फीहिम, इनके बारे में, आप यानी बहस ना करें इनके बारे में। इल्ला मिरा अनजाहदन, लेकिन ये कि कोई सरसरी बहस हो जाए। फला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा, इनके बारे में अहले किताब में से किसी से कोई बात ना पूछिएगा। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, हर किसी चीज के बारे में मत कहिए कि मैं कल ये काम जरूर करके छोड़ूंगा। इल्ला अन यशा अल्लाह, कहा कीजिए इंशाअल्लाह। वज़कुर रब्बका, अपने रब को याद कीजिए। इज़ा नसीता, जब आप ऐसा कहना भूल जाए। वकुल असा अन यहदियानी, और कहिए कि मेरा रब मुझे रहनुमाई फराहम करेगा। रब्बी, मेरा रब, ली अक़रबा मिन हाज़ा रशदा, करीब तर है वो मुझे रहनुमाई दे, भलाई दे। वलबी सूफी काफिहिम सलासिमियतिन सिनीन वज़दादु तिस्आ, वो गार में ठहरे रहे 309 साल। कुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिसु, कह दीजिए अल्लाह बेहतर जानता है कितना अरसा ठहरे। लहू गैबुस समावाति वल अर्द, वो आसमान और जमीन के राज जानता है। अबसिर बिही वस्मी, खूब देखता है, खूब सुनता है। मा लहुम मिन दूनिही मिन वली, उसके सिवा कोई आपके लिए सिर्फ दोस्त नहीं। वला युशरिकु फी हुक्मिही अहद, और ना उसके हुक्म में कोई शरीक है। वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, पढ़कर सुनाइए जो आपके रब ने इस किताब में आप पर उतारा। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, उसके कलिमात बदल नहीं सकता कोई। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और अल्लाह के सिवा आपको कोई जाए पनाह नहीं मिलेगी। कुफार ने यहूद से ये सवाल किया, कुफार मक्का ने मदीना में यहूद के पास एक डेलीगेशन भेजा, जिन्होंने पूछा कि हमें ऐसे सवाल बताओ जिनके जरिए हम मोहम्मद को लाजवाब करते और साबित करते कि वो नबी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने 3 ऐसे सवाल दिए जिनके बारे में अरबों में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्हीं में से एक सवाल था कि असहाबे काफ कौन है, दूसरा सवाल था जुल्करनैन कौन है, और तीसरा सवाल था कश्ती वालों का क्या किस्सा था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके जवाब में सूरह काफ उतारी। तो असहाबे काफ का किस्सा मुख्तसर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद, जब रोम का एक शहर था अफसिस, उसके खंडरात भी मिले हैं। तो अफसिस का जो हाकिम था, जो गवर्नर था, जो कोई भी था, वो जो था बहुत जालिम था। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि उस वक्त की रोमन गवर्नमेंट जो थी वो मुशरिक थी। यहूदी थे बेसिकली, लेकिन शिर्क अख्तियार कर चुके थे। तो यहूदियत की वो शक्ल राई थी जो आज आप देखते हैं। तो वो बहुत शदीद मुखालिफ थे ईसा अलैहिस्सलाम के, और ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब चढ़ाने की कोशिश की, अल्लाह ने उठा लिया। अब जो ईमान ले आए थे उन पर इन्होंने बहुत तशद्दुद किया। तो उन्हीं में ये अफसिस का हाकिम भी था। तो अफसिस में जो भी ईमान लाता उसको संसार कर दिया जाता। तो संसार करने में उसकी खास ये मकसद था कि ज़ाहिर संसारी जो है वो ग्रेजुअल पनिशमेंट है, अचानक तो कोई नहीं मरता, तो लोग तकलीफ के मारे बेचारे पलट जाते। तो ये कुछ लड़के ईमान लाए, तो इसने इनको भी बुलाया दरबार में गिरफ्तार करके, मगर अल्लाह की तरफ से
رحم ہونا مقصود تھا نوجوانوں پر، تو نوجوان لڑکے تھے خوبصورت جوان، تو وہ کہنے لگا مجھے تم پر رحم آتا ہے، تم بڑے ینگ پیارے بچے ہو، تو میں تم لوگوں کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، یا تو تم دین چھوڑ دو ورنہ ہم تم لوگوں کو سنسار کر دیں گے۔ تو یہ آپس میں اکٹھے ہوئے کہ کیا کریں، تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم شہر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں یا مار دیں گے، اور اگر ہم لوگ کمزور پڑ گئے تو ہم دین چھوڑ دیں گے۔ تو لہٰذا یہ راتوں رات اس رات جو ہے شہر سے نکل گئے، اور دن جب قریب ہوا تو انہوں نے ایک غار میں بنا لی کہ ہم پکڑے نہ جائیں، رات دن میں غار میں چھپیں گے، رات میں سفر کریں گے۔ ایک کتا بھی تھا ان کے ساتھ، کسی بھی نوجوان کا ہوگا۔ تو بہرحال یہ وہاں غار میں کسی ایک غار میں پوشیدہ ہوئے اور وہاں پر سوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صلاح ہی دیا، یعنی کہ سوئے اور اس طرح سوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں طویل عرصے کے لیے سلا دیا، اور اس کے بعد جب ان کو یہ اٹھے تو جیسے آپ نے بھی پڑھا 309 سال گزر چکے تھے ماشاءاللہ، اور یہ اسی طرح ینگ تھے، اسی طرح خوبصورت تھے، یعنی کہ ٹائم ان پر اثر انداز نہیں ہوا تھا، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا، یعنی کہ یہ معمول کے مطابق اٹھے، اللہ نے ان کی ہر طرح حفاظت فرمائی۔ تو جب یہ اٹھے تو کہنے لگے کہ کتنی دیر سوئے، تو ایک آپس میں کسی نے کہا گھنٹہ، کسی نے کہا دن بھر، کسی نے کہا کچھ۔ تو پھر جو سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ بحث چھوڑو، کھانا لینے کے لیے بھیجو، تو ایک بندے کو پیسے دے کر کھانا لینے بھیجا۔ اب یہ ٹائم وہ تھا، اس میں 309 سال گزر چکے تھے، مین وائل رومن گورنمنٹ عیسائی ہو چکی تھی، اور جو ہے حکومت جو تھی وہ عیسائیوں کی ہی آ چکی تھی، اور شہر میں ایک سیمینار چل رہا تھا، ایک مناظرہ چل رہا تھا اس بارے میں کہ قیامت آئے گی یا نہیں، یہاں تک کہ اس میں جو اس وقت کا کائزر تھا، یعنی کہ جو کنگ تھا، وہ بھی موجود تھا وہاں پر۔ تو اس مناظرے میں کا موضوع بحث یہی تھا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اور اکثریت کا کہنا یہ تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ صرف ہمیں برائیوں سے روکنے کے لیے ایک طریقہ استعمال کیا گیا، جیسے آج آپ کے مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس حالات کے اندر جو ہے ان میں سے ایک نوجوان شہر میں آیا۔ اب ظاہری بات ہے 300 سال میں ڈریسز کتنے چینج ہو جاتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں جو آپ کی 70s کی جو ہے 80s کی فلمیں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ان کے ڈریسز ہوتے تھے نا، اب کتنا چینج ہو گیا۔ تو وہ 300 سال میں وہ چینج ہو گیا تھا، ڈریسز، ہیئر سٹائل، رہن سہن بدل گیا تھا۔ تو ایک تو ویسے ہی وہ سب میں پرومیننٹ تھا لڑکا، اس کے بعد پھر جب اس نے پیسے دیے بائی کرنے کے لیے، تو پیسے بھی تو 309 سال پرانے تھے، وہ پرانی رومن گورنمنٹ کے تھے، تو وہ کہنے لگے تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو میرے پیسے ہیں، خزانہ کہاں سے ملے گا؟ تو ان کی پھر بات ہوئی، تھوڑی سی بحث ہوئی، لوگ اکٹھے ہوئے، اس کو پکڑ کر لے گئے شہر کے حاکم کے پاس، جیسے آپ کے تھانے دار ہوتے ہیں، اس وقت کوتوال ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پھر سب کچھ بتایا، پھر ان کو لے گئے کنگ کے پاس۔ تو دربار میں یہ بحث چل رہی تھی، یہ ڈائیلاگ چل رہا تھا، جیسے آپ کی سینٹ میں چلتے ہیں نا، ان کا بھی چل رہا تھا۔ جب یہ لائے گئے تو سارے ایک دفعہ خاموش ہو گئے، کیونکہ اصحاب کہف سے ہی سب واقف تھے، ان کا قصہ معروف تھا، اور ان کی یادگار کے لیے واقعہ لکھ کر یعنی اس کو نقش بھی کرایا گیا تھا دربار وغیرہ میں، کہ ہیروز تھے، تو ان کو دیکھ کر اب کیا کہتے۔ تو پھر انہوں نے کہا جائیں اصحاب کہف کو لے کر آئیں، تو ہم سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، سو آن سو فورتھ۔ تو وہ نوجوان جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو وہ لوگ گھبرا جائیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ پکڑے گئے تو بھاگ جائیں گے، تو وہ تو نہیں جانتے کہ کیا صورتحال ہے، تو مجھے آگے جانے دے، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو مطلع کرتا ہوں، پھر آپ لوگ پہنچے۔ تو وہ پھر آگے گئے، انہوں نے جا کر بتایا، اور جو سارے ساتھی تھے انہوں نے جب یہ سب کچھ سنا تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جب ہمارے رب نے ہمیں اس قدر فضل عطا کیا، ہمیں ان لوگوں میں واپس جانا ہی نہیں۔ تو یہ وہیں لیٹ گئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی روح قبض فرما لی اور یہ مر گئے۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ غار تک پہنچے اور ان کو ڈیڈ پایا، تو جو تو نیک افراد تھے، جو دیندار تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ہیں، قبریں بناؤ، معاملہ ختم کر دو، دفن کر دو ان کو۔ لیکن جو بگڑا ہوا گروہ تھا وہی اجتماعیت میں، اکثریت میں تھا، جیسے آپ کا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہم تو درگاہ بنائیں گے، لہٰذا وہاں پر درگاہ بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ وہ فراموش ہوا لوگوں کے ذہن سے، ابھی پھر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف میرے نیک بندے تھے جنہیں میں نے نشانی بنایا بعد والوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جن کو نشانی بنایا آخرت اور توحید کے لیے، انہی کو شرک کا مرکز بنا لیا، جیسے ہم نے بنایا ہوا ہے۔ ہم نے سیکھا یہود سے اور عیسائیوں سے ہے، ہر نیک بندے کی قبر بنا کر بیٹھ جانا۔
بھائی وہ آپ کے جیسے، آپ کو کیسے پتا ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یا سلمان فارسی کے بارے میں یا عمر بن زید بن نفیل کے بارے میں؟ پتا ہے نا، آپ کے تاریخی واقعات ہیں۔ تو جب اصحاب کہف چلے گئے تو یہ تو مشہور واقعہ ہوا نا، گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہوا، وہ ڈھونڈا گیا ہوگا ان کو، سب کچھ ہوا، تو وہ تو نہیں ملے کیونکہ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ راتوں رات وہ دور تو جا نہیں سکتے تھے، یہ تو اس وقت کے جو کنگ یعنی کہ اس شہر افسوس کا جو حاکم تھا ڈیکنس، اس کو بھی اندازہ تھا، لیکن یہ بات اس وجہ سے بہت مشہور ہوئی کہ چند لڑکے پیدل نکلے اور راتوں رات غائب ہو گئے، ملے ہی نہیں کہاں گئے۔ تو وہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا، اس وقت کی رومن گورنمنٹ کے لیے یہ ایک شرمندگی کی بات تھی۔ اور بعد ازاں جب مسلمان ہو گئے، یعنی کہ عیسائی ہو گئے، عیسائیت پر ایمان لے آئے، اس وقت تو اسلام ہی تھا، تو اس وقت پھر یہ ان کے لیے فخر کی بات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کو بطور دین کی دلیل قائم کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ بات معلوم تھی، 300 سال کچھ بھی نہیں ہوتے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روکیے ان لوگوں کے ساتھ جو دن رات آپ کے رب کو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظر ان سے نہ پھیریے گا۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ اطاعت کیجیے اس کی جس نے اپنے دل کو غافل کر دیا ہمارے ذکر سے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی خواہشات کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ اپنے معاملات پہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق کہہ دیجئے یہ قرآن میرے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهُ، گھیر لیں گی اسے آگ کی کناتیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ فریاد کریں گے تو فریاد رسی کیے جائیں گے اس پانی کے ساتھ جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا، جو ان کے چہرے بھون ڈالے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من ذالک، بیس الشراب، بدترین پانی ہے، وساعت مرتفقہ، اور بدترین رہنے کی جگہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے نیکوکار ہیں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جن میں نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہ پہنائے جائیں گے ان میں سونے کے کنگن، ویلبسون ثیابا، اور وہ پہنیں گے لباس، خضرا سبز، من سندس، ریشم کے، واستبرق، اور موٹے ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک، اور بیٹھے ہوں گے تختوں پر ٹیک لگا کر، صوفے جیسے ہوتے ہیں جی آپ کے۔ نعمت ثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، رہنے کی کیا عمدہ جگہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، بیان کیجئے ان پر دو آدمیوں کی مثال، دونوں کے پاس ایک ایک باغ تھا انگوروں کا۔ وَحَفَفْنَاهُمَا، گھیر لیا تھا ہم نے دونوں کو، بِنَخْلٍ، کھجور کے درختوں سے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور باغ کے بیچوں بیچ ان کی کھیتیاں تھی۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغ اپنا خوب پھل لاتے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا، کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ان کے بیچوں بیچ ایک نہر جاری کر دی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے پھل تھا، ان کے پاس پھل تھا اس کا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب وہ ڈسکشن کر رہے تھے، انا اکثر منکا مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ اولاد ہے میری۔ دو دوست تھے، باغات کے ساتھ ساتھ، غالباً اس کی ہمیں وضاحت زیادہ نہیں ملتی، لیکن جو صورتحال سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو زیادہ مالدار تھا وہ صدقات اور زکوٰۃ جو ڈیو ہوتی ہے، جو فصل اترتی ہے، فصل ان کی تیار کھڑی تھی، وہ نہیں دیتا تھا۔ تو ساتھی نے سمجھایا کہ تمہیں اللہ کے حق کو ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ اس نے جواب دیا کہ تم تو بڑے نیک ہو، بڑے صدقات کرتے ہو، تمہارے بچے کم ہیں، تمہاری تعداد کم ہے، تمہارا گروہ چھوٹا ہے، تمہارے ملازم کم ہے، تمہاری مالی حیثیت بھی مجھ سے کمزور ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا۔ قَالَ، کہنے لگا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا باغ کبھی ختم ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، نہ مجھے قیامت کے قائم ہونے کا گمان ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ
خیرا منہا منقلبا، اگر بفرض محال میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میرا رب مجھے اچھے انجام کی طرف لوٹائے گا. دنیا میں بھی تو اللہ نے مجھے باغ اور مال دیا ہے نا، آخرت میں بھی دے گا. قال لہ صاحبہ، اسے کہا اسے اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، بحث کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تم اس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر ایک نطفے میں بدلا، اور پھر تمہیں ایک درست مرد بنا کر پیدا کیا. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک ربی احدا، وہی ہمارا رب ہے اور میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ولولا اذ دخلت جنتک، اچھا شرک اس نے ویسے نہیں کیا تھا، یعنی وہ کہتا کہ میری محنت کی کمائی ہے، اللہ نے نہیں دیا، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے یہ سب کچھ اچیو کیا ہے اپنے علم سے. جیسے وہ قارون نے کہا تھا مجھے جو ملا میرے علم سے ملا. تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ جو اللہ دیتے ہیں وہی ملتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. بڑے بڑے لائق آدمی رلے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے بے وقوف آدمی جنہیں بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں سنبھلتے. تو یہ اللہ کا کی دین ہے جی. تو ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب وہ داخل ہوتا اپنے باغ میں، قلتا کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ کہتا ماشاء، جو آپ کو پڑھنا چاہیے اچھی چیز دیکھ کر، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ کے سوا اس میں کسی کی طاقت نہیں کہ یہ چیزیں بنا دے. آپ پودے کا بیج تو ڈال سکتے ہیں، پودا اگانا آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ذات ہے جو پودے اگا دیتی. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، تو کہنے لگا اس کا ساتھی اس سے کہ تجھے اگر آج میں نظر آتا ہوں کہ میں مالی حیثیت میں کمتر ہوں اور میری اولاد کم ہے، فَسَرَبِّ أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تجھ سے بہتر باغ دے. ہمارا یہی کرائیٹیریا نا، جس کے 4 بیٹے ہو جائے اس کو دوسرے حقیر لگنے لگتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے آج مجھے تنگ دست رکھا ہے، کل کو شاید خوشحال کر دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہو سکتا ہے وہ تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیجے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان بن جائے. اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اللہ یہ جو نہر کا پانی ہے یہ زمین میں لے جائے. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو ہرگز تم اسے حاصل کرنے کی طاقت نہیں پاؤ گے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا اس کا پھل. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، صبح وہ اس حالت میں باغ میں آیا کہ اپنے ہاتھ مل رہا تھا. کفے افسوس جسے آپ کہتے ہیں ملنا. علامہ انفقا فیہا، افسوس تھا اسے اس مال کا جس نے باغ پر خرچ کیا تھا. وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ چھتوں کے بل گرا پڑا تھا. ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، وہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. ہو سکتا ہے وہ بھی منتیں سنتیں مانتا ہوں، ہمیں کیا پتا، ہمارے پاس اس کی کوئی زیادہ ڈیٹیل موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ راتوں رات کوئی آندھی آئی، کوئی طوفان آیا اور اس کا سارا باغ تباہ ہو گیا. کھجور یہ جو انگور کی فصل تو ویسے بھی نازک ہوتی ہے، اور اس کے ساتھی کا باغ بچ گیا. تو بس اللہ تو پھر ایسے ہی کام کرتے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، کوئی جماعت نہیں تھی جو مدد کرتے اس کی اللہ کے سوا، اور نہ ہی وہ خود اپنا بدلہ لینے کے لائق تھا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، تبھی اس نے جان لیا کہ سچ پرستی کا سارا اختیار صرف اللہ کا ہے. وہ ہوا خیر ثواباً، وہ بہتر ہے بدلہ دینے میں، وخیر عقبا، اور انجام کے اعتبار سے بھی اللہ ہی بہتر ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کیجیے دنیا کی زندگی کی مثال ان کے لیے. کما ان انزلناہ من السماء، جیسے اتارا ہم نے آسمان سے پانی. فاختلط به نبات الارض، مل جل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات. فاصبح حشیما، ہو گیا پھر سب کچھ چورا چورا. تزروح الریاح، اور بکھیر دیتی ہیں ہوائیں اسے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے. والباقیات الصالحات، اصل چیز ہے باقی رہنے والی نیکیاں. خیر، وہ اچھی ہیں، عند ربک، تیرے رب کے پاس. ثواباً، ثواب کے اعتبار سے. وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے. ویوم نسیر الجبال، قیامت کا دن جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. وتر الارض بارزۃ، زمین تمہیں کھلی نظر آئے گی. وحشرناہم، ہم اکٹھا کریں گے سب کو. فلم نغادر منہم احدا، اور نہیں چھوڑیں گے کسی ایک کو باقی. واوردوا علی ربک صفا، پیش کیے جائیں گے سب اپنے رب پر صف در صف. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ، ہم پوچھیں گے کیوں آ گئے ہمارے پاس جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا. ووضع الکتاب، رکھا جائے گا ان کا نامہ عمل. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، اور مجرم اپنے نامہ عمل میں موجود اعمال دیکھ دیکھ کر کانپیں گے. ویقولون، کہیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس کیا ہے اس کتاب کو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی نہیں مگر اسے شمار کر رکھا ہے. ووجدوا
وجد وہ پالیں گے ما عملوا حاضرن اپنے اعمال کو موجود ولا یظلم ربک احدا اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو سب نے کیا سوائے ابلیس کے. کانا من الجنی وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. أَفَتَتَّخِذُونَهُ کیا بھلا پھر تم بناتے ہو اس کو وذریتہ اس کی اولاد کو اولیاء سرپرست من دونی میرے سوا وہم لکم عدو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. 20 سال ظالمین بدلا کتنا برا بدلا ہوگا ظالموں کا. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض میں نے حاضر نہیں کیا تھا جنات کو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ولا خلق انفسهم نہ خود ان کی پیدائش میں وہ شریک تھے. وما كنت متخذ المضلین عضدا اور نہ ہی میں گمراہوں کو اپنی مدد کا سبب بنانے والا ہوں. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم جس دن اللہ فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو وہ جن کے بارے میں بڑے دعوے تھے تمہارے. فدعوهم وہ پکاریں گے انہیں. فلم يستجيبوا لهم وہ جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بينهم موبقا ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے یعنی کہ ان کے درمیان جہنم ہوگا. ورال مجرمون النار اور مجرم دیکھیں گے جہنم کو. فظنوا سمجھ لیں گے انہم مواقعوها کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنها مصرفا اور وہاں سے پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل اور بے شک ہم بدل بدل کر لا رہے ہیں قرآن میں ہر طرح کی مثال. وکان الانسان اکثر شیء جدلا اور زیادہ تر انسان بہت جھگڑا کرنے والا ہے. وما منع الناس اور نہیں روکا انسانوں کو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں اذ جاءهم الہدی جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور بخشش مانگے اپنے رب سے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ مگر یہ کہ ان کے پاس آ جائے پہلوں کا طریقہ. یعنی اللہ کہتے ہیں یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. اور یَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا یا سامنے سے عذاب پڑے ان پر. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ عذاب کا فیصلہ رسولوں نے نہیں کرنا وہ تو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ کفر کیا جنہوں نے بلا وجہ باطل کے ساتھ یعنی بغیر سبب کے لیے. یدھدوا بہ الحق کا تاکہ حق سے پھسلا دیں قرآن کو اور آپ کو. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا انہوں نے ہماری آیتوں کو جن کے ذریعے ان کو ڈرایا گیا تھا مذاق بنا لیا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں سے. فاعرض عنہا اس نے انہیں نظر انداز کر دیا. ونسی ما قدمت یداہ اور بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. انا جعلنا علی قلوبہم بے شک ہم نے ڈال دی ان کے دلوں پر اکنتن پردے ان یفقہوہا وہ نہیں سمجھ سکتے قرآن کو. وفی آذانہم وقرا ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وان تدعوہم الی الہدی اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں. فلن یہتدوا اذا ابدا تو ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے وہ کبھی بھی. وربک الغفور ذو الرحمہ آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے بہت رحمت کا مالک ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا اگر وہ پکڑے انسانوں کو ان کی کمائیوں سے. لعجل لهم العذاب جلد عذاب دے دے ان کو. بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا مگر نہیں وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جسے وہ ہرگز ٹلنے والا نہ پائیں گے اور نہ اس وقت سے کوئی جائے پناہ ملے گی انہیں. وتلک القری یہ وہ بستیاں ہیں اہلکناہم جنہیں ہلاک کیا ہم نے. لما ظلموا کیونکہ وہ ظالم تھی. وجعلنا لمہلکہم موعدا اور ہم نے بنا دیا ان کے لیے تباہی کا وقت. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ جب کہا موسیٰ نے لفتاہ اپنے شاگرد سے اپنے ساتھی سے. لا ابرہ میں تو چلتا رہوں گا. حتی ابلغ مجمع البحرین جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچوں. او امضی حقوبا چاہے مجھے مدتوں چلنا پڑے. فلما بلغ مجمع بینہما جب دونوں پہنچے دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پر. نسیا حوتہما تو بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا مچھلی نے سمندر میں سروں کی طرح اپنا رستہ نکال لیا. فلما جاوزا دونوں آگے بڑھے. قال لفتاہ آتینا غدانا کہنے لگے موسیٰ اپنے ساتھی سے میرے لیے کھانا لے آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا پتہ نہیں آج کے سفر نے مجھے تھکا ڈالا. قالا نوجوان کہنے لگا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ دیکھیے بھلا جب ہم نے اس پتھر کے پاس اس چٹان کے پاس بنا لی تھی آرام کیا تھا. فانی نسیت الحوت میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا مچھلی کے بارے میں. وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ کو اس کا بارے میں ذکر کرتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا مچھلی نے عجیب طرح سے سمندر میں اپنا رستہ نکال لیا. کالا موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی یہی تو نشانی ہم تلاش کر رہے تھے. فرتدا علی آثارہما قصصا دونوں اپنے نقش قدم پر واپس پلٹے. ووجدا عبدا من عبادنا وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا. آتیناہ رحمۃ من عندنا جسے ہم نے اپنی رحمت خاص عطا کی تھی. وعلمناہ من لدنا علما ہم نے اسے علم خاص سکھایا تھا. قال له موسیٰ کہا اسے موسیٰ نے هل اتبعک میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں. الا
अंत अल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, ताकि जो इल्म आपके पास है आप मुझे उससे सिखाएं और मैं कुछ उससे अक्ल हासिल कर सकूं। काला, उन साहब ने कहा, इन्नका लन तस्ततीअ माइया सबरा, मूसा आप मेरे हमरा रहकर सब्र नहीं कर पाएंगे। वकैफ तस्बिरू अला मा लम तुहित बिही खुबरा, जिस बात का आपको इल्म ना हो आप सब्र कैसे कर सकते हैं। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मसाबिरम वला आसी लका अमरा, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी हुक्म से नाफरमानी नहीं करूंगा। काला फिर तबातानी, तो कहा उन साहब ने, अच्छा फिर चलिए मेरे साथ, फला तसअलनी अन शैइन, मुझसे कोई सवाल मत कीजिएगा किसी बारे में, हत्ता उज़िका लका मिन्हु ज़िक्रा, इंतजार कीजिएगा जब तक मैं खुद आपको बता ना दूं सबब। फंतलका, दोनों रवाना हुए, हत्ता इज़ा रकिबा फिस सफीनति ग़रक़हा, दोनों कश्ती में सवार हुए। उन साहब ने उस कश्ती में सुराख कर दिया, उसे फाड़ दिया। काला अखरक़तहल हाली तुग़रिका अहलहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप कश्ती को फाड़ रहे हैं ताकि सवारों को डबो दे। लक़द जीता शैअन इमरा, आप बहुत अजीब हरकत कर रहे हैं। काला अलम अकुल इन्नका लन तस्ततीअ माइया सब्रा, उन साहब ने कहा, मूसा मैंने तो पहले कहा था आप मेरे हमरा सब्र नहीं कर सकते। काला ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु, मूसा कहने लगे मेरी भूल पर पकड़ मत कीजिए। वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा, मेरे मामले में तंगी से काम ना लीजिए, मुझे एक चांस दे। फंतलका, दोनों रवाना हुए, हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन, दोनों की मुलाकात एक लड़के से हुई। फ़क़तलहु, उन साहब ने उसे मार डाला। काला अक़तलता नफ्सन ज़किय्यतन बग़ैरि नफ्स, मूसा हैरान हो गए, कहने लगे आपने एक जान को मार डाला जो पाक थी बिला सबब। लक़द जीता शैअन नुकरा, आपने बहुत नापसंदीदा हरकत की है। काला, वो साहब कहने लगे, अलामा कुल्ला का, मैंने आपसे कहा नहीं था, इन्नका लन तस्ततीअ माइया सब्रा, मूसा मेरे हमरा सब्र नहीं कर पाएंगे। काला इन सअलतुका अन शैइन बादहा फला तुसाहिबनी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा मुझे एक चांस दे दे, इसके बाद अगर मैंने सवाल किया मुझे साथ मत रखिएगा। क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा, आपको मेरी तरफ से जवाब मिल गया। फंतलका, दोनों रवाना हुए, हत्ता इज़ा अताया अहला क़रयति, दोनों एक बस्ती में पहुंचे। निस्ततअमा अहलहा फ़अबौ, उन बस्ती वालों से दोनों ने खाना मांगा। फ़अबौ अन युदय्यिफ़ूहुमा, उन्होंने उनकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया। फ़वजद फ़ीहा जिदारन, दोनों ने एक दीवार को देखा। युरीदु अन यनक़दुआ फ़अक़ामहु, वो गिरने के काबिल थी, गिरने वाली थी बिल्कुल, तो उन साहब ने उसे सीधा कर दिया, तामीर कर दिया। क़ाल लौ शि'ता लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने ये जो मजदूरी की अगर आप चाहते तो इसके आप पैसे ले सकते थे। अच्छा, काला हाजा फिराकु बैनी व बैनिक, वो साहब कहने लगे, मूसा मेरे आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया। सो नब्बियु का भी तावीली मालम तस्तती अलैहि सबरा, अब मैं आपको मकसद बताऊंगा, हकीकत बताऊंगा उन कामों की जिन पर आप खुद को रोक नहीं पाए। अम्मा सफीना, तो जहाँ तक कश्ती का मसला है, फकानत की मसाकीना यामलूना फिल बहरी, वो मसाकीन की थी जो समंदर में काम करते थे। फ़अरदतु तो अन अईबहा, मैंने उसे ऐबदार कर दिया। वकाना वराअहुम मलिकुन, समंदर के पार, दरिया के पार एक बादशाह था। या खुजुकुल्ला सफीनतन ग़स्बा, जो लोगों की कश्तियां छीन रहा था। व अम्मल गुलाम, जहाँ तक लड़के की बात है, फ़काना अबवाहु मुमिनीना फ़खशीना अन युरहिकहुमा तुग़यानन व कुफ़रा, तो उसके वालिदैन दोनों बड़े नेक मोमिन हैं, मगर हमें ये डर हुआ कि लड़का बड़ा होकर सरकश होगा और नाफरमान और काफिर होगा। फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरुम मिन्हु ज़कातन व अक़रबा रुहमा, और हमने इरादा किया कि हमारा आपका रब, हम दोनों का रब बदल दे उससे एक बेहतर, नेक और रहम करने वाली औलाद के साथ। वह अम्मल जिदार, जहाँ तक दीवार का मामला है, फकाना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनती, तो उसका ताल्लुक जो है वो शहर में रहने वाले दो यतीम बच्चों के साथ है। वकाना तहतहु कंजुल लहुमा, उसके नीचे उनका खजाना दफन था। वकाना अबूहुमा स्वालिहन, उनका बाप एक नेक इंसान था। फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा, और तेरे रब ने ये इरादा किया कि दोनों जवान हो और निकाले अपना खजाना। वयस्तखरिजा कंज़हुमा, खुद अपना खजाना निकाले। रहमतम मिन रब्बी, की आपके रब की रहमत थी। वमा फ़अलतहु अन अमरी, और मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ती अलैहि सब्रा, और ये है वो मामला जिनकी हकीकत आप नहीं जानते थे और आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हदीस में इन साहब का नाम खिज़र आता है। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी कौम में खुतबा डिलीवर कर रहे थे, तो उनकी कौम की जैसे कि आदत बद थी कि वो उल्टे सीधे सवालात करती थी, तो वो लोग कहने लगे कि जी बात ये है
کہ موسیٰ اس وقت یہ بتائیں زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں۔ اللہ نے یہ بات پسند نہیں فرمائی، وہی آئی موسیٰ آپ سے بڑے علماء موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا استغفار کر کے کہ اللہ پاک میں کسی ایک سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہیں اللہ نے کہا کہ آپ جائیں سمندر کی طرف، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں آپ کو ملیں گے۔ اب سمندر جو ملتے ہیں تو وہ ایسے نہیں کہ جیسے دو بندے ملتے ہیں، سمندروں کے ملنے کا پارٹ میلوں چوڑا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہاں تلاش کروں اس پارٹ میں؟ تو اللہ نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ مچھلی رکھیں کھانے کے لیے، ہر پڑاؤ پر نئی مچھلی شکار کریں بھونے، تو جہاں وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں جائے گی وہیں پر آپ کو صاحب ملیں گے۔ تو انہوں نے سفر کیا، ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع علیہ السلام تھے۔ سارا راستہ سفر کرتے رہے، پھر ایک دن جو ہے لمبا تھا سفر، کیونکہ بیچ میں آتا ہے نا کہ انہوں نے کہا مجھے مدتوں چلنا پڑے میں چلوں گا، تو غالباً حضرت یوشع نے سوال کیا ہوگا کہ کتنا سفر ہے یا کچھ۔ اینی ویز حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک چٹان کے پاس اس کے سائے میں سوئے، یوشع جو ہے وہ جاگ رہے تھے، تو مچھلی جو ہے وہ نکلی، بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر نکلی اور سمندر میں چلی گئی۔ تو ظاہرہ حیران کن بات تھی۔ اب یوشع کو علم نہیں تھا کہ یہ نشانی ہے، حضرت موسیٰ کو پتا تھا۔ تو یوشع نے سوچا کہ موسیٰ اٹھتے ہیں تو بتاتا ہوں، نیند نہیں خراب تھی۔ تو موسیٰ جب اٹھے تو یوشع بھول گئے، یہ آگے چل پڑے۔ اب تھوڑا سا چل کے حضرت موسیٰ تھک گئے، حضرت موسیٰ بڑے مضبوط انسان تھے، تو کہنے لگے پتہ نہیں آج میں تھک گیا ہوں، کھانا لے آؤ۔ تو وہ جب کھانے کا نام لیا تو یوشع کو یاد آیا، کہنے لگے مچھلی تو سمندر میں چلی گئی، میں تو بتانا ہی بھول گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اسی نشانی کی تو تلاش تھی۔ واپس پلٹے اور وہاں پلٹ کر انہوں نے جب اس جگہ پر آئے تھوڑا آگے پیچھے، وہاں انہوں نے ایک صاحب کو پایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھے تھے وہاں پر ہر طرف گھاس اگائی تھی، تو ان کو اس وجہ سے خضر کہا جاتا تھا۔ تو خضر جو ہے سلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور بات چیت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ آپ کا کام کوئی نہیں، آپ کی فیلڈ الگ میری فیلڈ الگ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میرے ان سے آپ کو نفع نہیں ہوگا موسیٰ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں پھر بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر، لیکن آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا 3 واقعات پیش آئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کو کاٹ دیا، اور بعد میں پھر ریزن یہ بتائی انہوں نے کہ دریا کے پار جو بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تھا جسے جنگ درپیش تھی، تو وہ لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، یہ غریب مساکین لوگ تھے، انہوں نے کشتی کو کاٹ دیا، عیب دار کشتی اس سے لینی نہیں تھی۔ اور جو لڑکا قتل کیا اس کے والدین نیک تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نیکی سے خوش شکر آزمائش سے بچایا کہ جو بچہ اس کا پیدا ہوا تھا اللہ جانتے تھے کہ وہ سرکش اور کافر نکلے گا، تو اللہ پاک نے کہا کہ اس کو مار ڈالو اور ان کو صبر کرنے کے اجر میں نیک اولاد دوں گا۔ اور جو تیسرا واقعہ تھا کہ انہوں نے دیوار درست کی، تو وہ جو دیوار کی انہوں نے مرمت کی، وہ ایک نیک آدمی کے 2 بچے تھے جو بھی چھوٹے تھے، انہوں نے اپنا مال اس دیوار کے نیچے دفن کیا اور اللہ سے مدد مانگی کہ میرے بچوں کے کام آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیوار کی درستگی کا حکم دیا تاکہ بچے جوان ہو تو خود اپنا مال نکالیں، ورنہ تو لوگ لے جائیں گے۔ تو اس میں اصل سمجھانے کی بات کیا ہے، اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں موسیٰ تھکے، اگر تھکتے نہ تو دور چلے جاتے نا، پھر دور سے واپس آنا پڑتا۔ تو ہمارے بھی کاموں میں جب رکاوٹیں آتی ہیں یا کہیں رشتہ ہو رہا ہے رک گیا نہیں ہو رہا کچھ، اس میں اللہ کی خیر ہوتی ہے، اللہ ہمیں کسی چیز سے ہی بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو دعاؤں پر زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس کی کشتی کٹی بظاہر تو اس کو نقصان ہوا، مسکین ہوگا، ہو سکتا ہے اس دن انہیں فاقہ کرنا پڑا ہو، ان کے پیسے اس پہ لگ گئے ہوں، لیکن وہ مستقل بے روزگاری سے تو بچ گئے۔ اسی طرح جن کا بیٹا مرا اللہ نے انہیں بڑے غم سے بچا لیا۔ اولاد کے مرنے پر صبر آ جاتا ہے لیکن اولاد کی نافرمانی پہ صبر نہیں آتا، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور اسی طرح جب جو انہوں نے مدد کی وہ بچوں کی، یتیم بچوں کی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے عمل نیک ہوں گے تو آپ کی اولادوں کے بھی کام آئیں گے۔ نیک عمل اولادوں میں چلتا ہے۔ آپ پہلے بقرہ میں بھی پڑھا ہے، وہ ذبح بکر کے واقعے میں، اس کو گائے سے کیسے اللہ نے نفع دیا۔ تو نیکی ہوگی تو نسلوں میں کام آئے گی، نسلوں میں چلے گی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے خضر، یہ کون تھے؟ یہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں اپنے کاموں پر مامور تھے، کیونکہ جو کونیاتی عوامل ہوتے ہیں نا دنیا میں، جو اللہ کام چلا رہے ہیں، تدبیر امور کر رہے ہیں، یہ فرشتے کرتے ہیں، یہ انسان نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے انسانی شکل میں ملوائے گئے تھے۔ آپ کو کیا پتا روز آپ کے پاس سے کتنے فرشتے جو ہے کراس کرتے ہیں جو اپنے کام کر رہے ہیں، آپ کیسے پہچانیں گے؟ لہٰذا یہ تو دن رات چلتا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام روزانہ فرشتوں کی پوری ٹیمیں بھیجتے ہیں، جاؤ یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ وہ انسانی شکل میں اپنے کام کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یو نیور نو۔ تو یہ ایک فرشتے تھے۔ رہ گئی یہ باقی کہانی کہ جی خضر جو ہے وہ پانیوں کے پیغمبر ہیں اور وہ ملتے ہیں اور وہ ہدایت دیتے ہیں اور وہ قیامت تک زندہ ہے، سب یہود کی کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بھی حقیقت نہیں، ان میں کچھ سچائی نہیں۔ تو ان کہانیوں کے پیچھے بالکل نہیں پڑنا چاہیے۔ سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ اگر زندہ ہوتے نا
یہ زندہ مطلب ایک انسان ہوتے اور زندہ ہوتے، ویسے تو یہ زندہ ہیں کہ خضر، کیونکہ وہ تو فرشتہ ہیں، لیکن اگر وہ ایک انسان ہوتے اور زندہ ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں آنا ہی پڑتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر موسیٰ عمران بھی میرا زمانہ پائیں تو اللہ کی قسم میری پیروی کے سوا چارہ نہیں ہے، اور اللہ نے سب نبیوں سے وعدہ لیا ہے نا کہ جب میرے آخری نبی کا وقت آئے گا تم حاضر ہوگے، ایمان لاؤ گے، اور اس کے ساتھ دین کے کام میں شریک ہوگے، عیسیٰ آئیں گے تو ہوں گے نا شریک، تو اگر یہ موجود ہوتے تو انہیں آنا ہی پڑتا، کوئی مومن الگ رہ نہیں سکتا، پوشیدہ رہ نہیں سکتا، تو یہ بیکار بات ہے۔ 100 سال کی کیا ہوتا ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا، میں نے کیا کہا تھا، آپ صحیح بیان کریں، آپ جو ہر 100 سال کر رہے ہیں نا وہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر تھے تو ایک دن مینا میں خطبے میں آپ نے حج کا ایک خطبہ نہیں دیا، ایک تو وہ سٹینڈرڈ خطبہ نہیں جو عرفہ میں آپ نے دیا اور وہ ہم سب پڑھتے ہیں، وہ تو ایک خطبہ ہے، تو مینا کے 3 دن میں پھر کیا کیا، خطبات دیے، مختلف قبیلوں کے پاس جا کر آپ ان کو تعلیم دیتے رہے، تو مینا میں یہی ہونا چاہیے اصل میں، جو نہیں ہوتا بدقسمتی سے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خطبات ہیں حج کے، مینا والے جو ہیں، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا لوگوں آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے روئے عرض پر کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں میں نے کہا کہ ہر 100 سال کے بعد لوگ مر جائیں گے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ آپ صلی اللہ پتہ حدیث کے الفاظ کو اتنا شفل نہ کیا کریں، کیونکہ نا وہ پتہ کیا ہوتا ہے، امبیگوس ہو جاتا ہے، یہی کارنامے تو ہمارے بریلوی بہن بھائی کرتے ہیں، تو یوں نہیں کہیں، آپ اس کو سمپل کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر کہا، مینا کے کسی ایک دن میں، ہم نہیں جانتے پہلا دن تھا، 11 تھا، 12 تھا، 13، لیکن مینا کا کوئی ایک دن تھا، اور آپ نے کھڑے ہو کر کہا لوگوں آج جو زندہ ہے 100 سال بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی آخری جو صحابی فوت ہوئے ہیں انہوں نے پورے 110 سال کی عمر میں وفات پائی، وہ اس وقت 10 سال کے تھے اور وہاں حج کے موقع پر موجود بھی تھے، تو اس کو سمپل ایسے ہی رکھو، لوگوں آج جو زندہ ہے 100 سال بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ تو اگر خضر زندہ تھے انسان کی حیثیت میں تو وہ مر گئے، ہاں فرشتے ہیں، یہ اطلاق فرشتوں پر نہیں ہوتا، یہ روح عرض کی مخلوق یعنی کہ انسانوں پر ہوتا ہے، جنوں پر ہوتا ہے، اور جنوں میں بھی ایکسیپشن ہے، کون؟ ابلیس، اس سے اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی ہے نا، وہ نہیں اس میں آتا، تو یہ بنیادی طور پر ہمارے لیے، تو جو بھی افراد تھے وہ وفات پا، لہذا جو حضر ہیں وہ کسی کو نہیں ملتے، ٹھیک ہے، کسی کو نہیں ملتے۔ یہ جو کل بھی ہمیں اتفاق ہوا نا، جو میں آپ لوگوں کو ٹوک دیتی ہوں شمسا، یہ میں اس وجہ سے ٹوک دیتی ہوں، کل بھی وہ جو کہہ رہے تھے کہ استغفار کرنی ہو تو پہلے نبی کے پاس آؤ، یہ آیت کو روٹیٹ کیا ہوا نا، اور تو کچھ نہیں، آیت تو صحیح ہے، آیت تو سورہ توبہ کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں یہ آپ کے پاس آئیں، آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو یہ مجھے بخشنے والا پائیں گے۔ اب اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے کہ جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے اللہ نے کہا تھا، لیکن اب یہ اس کو عام کر دیتے ہیں، تو یہ اس چیز کو جب روٹیٹ کرتے ہیں تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور اسی پر یہ عمارت کھڑے کرتے ہیں۔ تو حدیث کے معاملے میں 2 اہم چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے الفاظ کی حفاظت کرنی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بڑی سخت ہے کہ آپ نے کہا جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ جہنم میں ٹھکانہ بنائے، تو صحابہ بڑی احتیاط فرماتے تھے، وہ آپ کے الفاظ کی حفاظت کرتے تھے۔ اب دیکھیں جیسے یہ ہے نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والی حدیث، تو اس کو بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ جو ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے عظیم صحابی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں، اور اس کی ایک ہی سند ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی اور سندیں نہیں ہیں، تو وہ کہتے سند بالکل اتھینٹک بھی ہے لیکن لفظ میں وہ بھولے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو نمازی کے آگے سے گزرے اگر اسے پتا ہو کہ اسے کتنا عذاب ہوگا تو وہ 40 تک کھڑا رہے، اور میں بھول گیا کہ 40 دن کہا کہ 40 ہفتے کہا کہ 40 مہینے کہ 40 سال، تو وہ 40 کہہ کے آگے مدت نہیں بیان کرتے، اور وہ جب بیان کرتے وہ ساتھ مینشن کرتے میں بھول گیا ہوں کہ 40 دن کہا کہ 40 ہفتے کہا کہ 40 مہینے کہا کہ 40 سال، تو ہو سکتے 40 منٹ ہو، تو ہم یہ نہیں جانتے، تو لہٰذا صحابہ بہت حفاظت کرتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ جو تھا، انہوں نے ایک چھوٹا سا بکلیٹ لکھا تھا ان حدیثوں کا جو خود انہوں نے سنی تھی، تو انہوں نے جب بیمار پڑے تو انہوں نے جلا دی، تو اماں کو بڑا غم ہوا، اماں عائشہ کو، انہوں نے کہا ابا آپ نے کیوں جلا دی حدیثیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹی ہو سکتا ہے میں نے کسی کو سکا سمجھا اور وہ سکا نہ ہو، تو مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے
کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کا شکار ہوں کہ میں نے غلط حدیث بیان کی. تو حدیث بڑی اہم، بہت اہم بات ہے. ہم تو ہاں ایت حدیث ہے. جی جی بالکل بند کر دی تھی. ایک حدیث ہے اور اس کو امام ناصر الدین البانی صحیح مانتے ہیں، اسی بنا پر اہل حدیث بڑی سختی کرتے ہیں، اور میں نہیں مانتی. کیوں نہیں مانتی؟ اما عائشہ نہیں مانتی کہ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالا کتا، گدھا اور عورت آگے سے نمازی کے نکل جائے تو نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ حدیث جب اما عائشہ تک پہنچی تو اما کو غصہ آ گیا. اما نے کہا اللہ ابو ہریرہ پر رحم کرے، ابو ہریرہ نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کھڑا کر دیا. اللہ کی قسم میں سوئی ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے میں آپ کے آگے سوئی رہتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے لگتے تو ہاتھ سے میری ٹانگوں کو ٹچ کرتے اور میں ٹانگیں سمیٹ لیتی. جب آپ سجدے سے اٹھ جاتے میں پھر ٹانگیں پھیلا لیتی. اور روز ایسا ہوتا. تہجد جب پڑھتے تھے تو چھوٹے چھوٹے تو کمرے تھے، کوئی محل تھوڑی تھے. تو جب یہ بات ابو ہریرہ تک پہنچی تو ابو ہریرہ نے حدیث بیان کرنی بند کر دی. تو سعید بن مسیب ان کے بہت بڑے اہم شاگردوں میں سے ہیں، داماد بھی ہیں ان کے. تو وہ جب بوڑھے ہو گئے، بہت بوڑھے ہو گئے ابو ہریرہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ حدیث سناتے تھے اس کی سند دیتے. کہتے ہیں میں نہیں سناتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ سناتے تھے. تو کہنے لگے میں نے کہا نا میں نہیں سناتا تھا. ڈانٹ دیا، بوڑھے ہو گئے تھے. تو سند اس کی صحیح ہے، لیکن اما عائشہ کی ریفیوزل کی وجہ سے میں نہیں مانتی. حالانکہ امام ناصر الدین البانی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اہل حدیث جو ہیں علماء ان کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ عورت کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹے گی، مگر میں نہیں مانتی. کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جاننا زیادہ مستند ہے رادر دین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بالکل انہوں نے چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہاں تو خیر چلیں سچویشن ہی اور ہوتی ہے، لیکن عام طور پر نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. اور نمازیوں کو بھی تھوڑی عقل کرنی چاہیے، انہیں بھی ایک کونے میں نماز پڑھنی چاہیے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کمرے کے سینٹر میں نماز جائے نماز بچھا لیں گے، سب کے لیے آزمائش. اچھا اب بچہ آیا، آپ کو پتا ہے بچوں کو کالی ہوتی ہے ہر بات کی، تو اب وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ آگے کوئی چیز رکھ کے گزر جاتے ہیں. پھر بعد میں دادیاں نانیاں بولتی ہیں بھائی پہلے ہی آپ ایک کونے میں نماز بچھائیں دیوار کے پاس کر کے، تاکہ کسی کو، آپ کو پتا ہے کہ ادھر واش روم ہے یا کوئی اور راستہ ہے، تو آپ کیوں لوگوں کی آزمائش بنتے. مجھے اتنی ہنسی آتی ہے. حرم میں تھی میں الحمدللہ، جب میں حج پر گئے تو باہر نکل رہے تھے. اب آپ کو پتا ہے وہاں لوگ سٹک ہو جاتے، میں بھی سٹک ہو گئی. تو ایک بڈھی اماں بیچ میں، یعنی کہ ساری جگہ چھوڑ کر وہاں نفل نیند کر بیٹھ گئی جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، اور وہ گزرنے میں انہوں نے سجدہ کرنا تھا، وہ لوگوں کے پیروں پر چٹکیاں کاٹی جائیں اتنی باریک چٹکیاں، یقین کریں کہ زخم کر دیا انہوں نے میرے پیر. کہوں تو کہوں کیا، نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، اوپر سے آپ چٹکیاں کاٹی جا رہی ہیں. یا تو آپ صبر کریں، نماز ختم ہوئی ہے لوگوں کو نکل جانے دیں، یا پھر اٹھ کر کنارے پر ہو کر پڑھیں. کون سا ثواب مل رہا ہے بی بی آپ کو؟ اور اگر آپ کو رکنا ہی پڑ گیا ہے تو آپ اپنی دعا لمبی کر لیں نا، حمد لمبی کر لیں، لوگوں کو گزرنے دیں. اتنی باریک چٹکیاں، یقین کرو لٹرلی انہوں نے جو چٹکیاں کاٹی نا وہاں پر زخم ہو گئے مجھے، حالانکہ میں نے جرابیں پہنی ہوئی تھی. بالکل بالکل مجھے آج تک یاد ہے، کیونکہ عجیب سچویشن تھی، نہ میں آگے ہو سکوں نہ پیچھے، نہ میں پیر ہٹا سکوں، اور روز یہ دیے جائیں. تو کیا فائدہ آپ لوگوں کی، عقل کہاں ہے؟ یا تو انتظار کریں. سب کو پتا ہے کہ جب فرض ختم ہوتے ہیں لوگ نکلتے ہیں بھرا مار کے حرم سے، تو لوگوں کو نکل جانے دو، تسبیحات کرو. میں تو حرم میں جب تھی تو میں تو یہی روٹین رکھتی تھی، جب فرض ختم ہوتے تھے تو میں فوری طور پر جو ہے وہ شروع نہیں کرتی تھی نماز وغیرہ، میں تسبیحات شروع کر دیتی تھی. ذرا لوگ نکل جائیں، انہوں نے نکلنا ہے، جنہوں نے نکلنا ہے وہ نکل جائیں. اس کے بعد آپ آرام کے ساتھ اپنے جو نوافل وغیرہ ہیں، جو سنتیں ہیں، جو آپ نے پڑھنا ہے پڑھیں. اور اگر آپ کو جلدی ہے، آپ سے صبر نہیں ہو رہا، تو اٹھو ایک کونا پکڑو. نہیں ہم مالک اس جگہ کے جہاں ہم بیٹھ گئے، تو بڑی بے وقوفانہ باتیں. تو گھروں میں بھی ہمارے اندر نا ایک سیوک سینس بہت کم ہے، اور پھر ہم اجارہ داری بھی بنانا چاہتے ہیں بہت زیادہ. بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے جی. اچھا جی، اللہ بڑی خوبصورت ہمیں بات سنا رہے ہیں. تیسرا سوال آ گیا، 2 سوالوں کا جواب ہو گیا جی. اب تیسرا سوال آ گیا، ہو از دا ذوالقرنین. ذوالقرنین کون ہے؟
वही सलूना का ज़ुल्करनैन, ये आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। कुल सातलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, कहिए मैं उसका जिक्र पढ़कर सुनाता हूँ तुम्हें अभी। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, हमने जमीन में से बड़ा मजबूत इक़्तिदार अता किया था। व आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा, हमने इसे हर तरह के असबाब फराहम कर दिए थे। फ़अतबा सबबा, उसने पैरवी की अपने असबाब की, उससे अपने असबाब को इस्तेमाल किया। हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब अश-शम्सी वजदहा, यहाँ तक कि वो पहुंच गया सूरज के गरूब होने की जगह पर, और पाया उसे तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन, एक स्याह चश्मे में डूबते हुए। ज़ुल्करनैन अपनी हुकूमत की मगरिबी सिमत के आखिर तक चले गए और वहां पर आगे समंदर था। तो अगर आपने डूबता देखा हो सूरज, तो डूबते वक्त वो ऐसे ही लगता है, नीचे सब कुछ काला हो जाता है ना उसके डूबने की वजह से। तो वो ऐसा नजर आया समंदर कि गोया एक चश्मा हो जो काला पड़ा हो। वजदा इंदहा कौमन, वहां उसने एक कौम को पाया। कुल्ला या ज़ुल्करनैन, कहने लगे ज़ुल्करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, हमने कहा ज़ुल्करनैन तुझे चाहे सजा देवा, इम्मा अन तत्तखिज़ा फ़ीहिम हुस्ना, या फिर इनके मामले में अच्छाई अख्तियार करे, तुझे अख्तियार है। यानी ये नहीं है कि कोई वही आई थी ज़ुल्करनैन पर, मकसद ये है कि अल्लाह कहते हैं हमने उसे अख्तियार दे दिया था ना, फाते थे ज़ुल्करनैन। क़ाला अम्मा मन ज़लमा फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु, कहने लगे जो जुल्म करेगा उसे हम सजा देंगे। सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ और उसे अजाब दिया जाएगा, सख्त नापसंदीदा अजाब। व अम्मा मन आमना व अमिला स्वालिहन, जो ईमान लाया और नेक अमल किए, फलहु जज़ाअनिल हुस्ना, तो उसके लिए अच्छा बदला है। वसनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा, और अनकरीब हम कहेंगे उसके काम में आसानी के लिए, हम उसे और आसानियां देंगे। जो अच्छा रवैया अख्तियार करेगा उसे सहूलतें मिलेंगी। सुम्मा अतबा सबबा, इसके बाद उसने नई मुहिम की तैयारी की। हत्ता इज़ा बलगा मतलि शम्सी वजदहा तत्लुउ अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिही सितरा, और फिर वो रवाना हुआ अपनी हुकूमत की मशरकी तरफ जहां सूरज तुलू होता है, और वहां पहुंचा कि सूरज ऐसी कौम पर तुलू हो रहा था जिसके और सूरज के दरमियान कोई रुकावट ना थी। यानी कि अपनी हुकूमत के वो आखिरी मशरकी हद तक पहुंचे जहां पर जो कौम आबाद थी उन पर सूरज सबसे पहले चढ़ता था। कज़ालिका, इसी तरह, वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, बेशक घेर रखा है हमने उस सब मामले को जो खबर उसके पास थी। सुम्मा अतबा सबबा, फिर उसने एक और मुहिम की तैयारी की, तीसरी मुहिम। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैनी, दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा। वजदा मिन दूनिहिमा कौमा, वहां उसने और तरह के लोग मौजूद पाए, डिफरेंट कबीले थे। ला यकादूना यफ़क़हूना, ना समझते थे वो कौलन, बात को, यानी कि कबाइल थे जिनकी जुबान नहीं आती थी। कालू या ज़ुल्करनैन, कहने लगे या ज़ुल्करनैन, इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदूना फ़िल अर्द, याजूज और माजूज जमीन में खराबी भरपा करते हैं। फ़हल नजअलु लका खर्जन, हम तुम्हारे लिए खजाना मुकर्रर करते, टैक्स बनाते हैं। अला अन तजअला बैनना व बैनहुम सद्दा, हमारे उनके दरमियान दीवार बना देता। याजूज और माजूज भी दो पहाड़ी कबीले थे जो लोगों पर हमले करते थे और उनको लूट लेते थे, क्योंकि खुद वो ऐसे इलाके में पहाड़ के रहते थे जहां कोई काश्तकारी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो डाकू थे। फिर पहाड़ों पर चढ़ जाते, एक तो वैसे ही वैसी थे, ऊपर से पहाड़ों में उनको पकड़ना भी मुश्किल था। तो कहने लगे ज़ुल्करनैन, हमारे उनके दरमियान दीवार बना दो। काला, ज़ुल्करनैन ने कहा, मा मक्कनी फीही रब्बी खैरुन फ़अइनूनी बिकुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे जो माल दिया है मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए, बस मुझे कुव्वत से मदद दो, अफराद मुहैया करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान मजबूत बंद बना दूंगा। आतूनी ज़ुबर अल हदीद, लोहे के टुकड़े लेकर आओ मेरे पास। ज़ाहिर है कोई लोहे की कान वहां मौजूद थी जो लाई गई। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैनि कालन फुकू, जब लोहे के टुकड़े लाए गए तो उन्होंने कहा पहाड़ों के दरमियानी खला को लोहे के टुकड़ों से भर दो। जब भर दिया गया तो उन्होंने कहा अब भट्टियां जलाओ और लोहे को पिघलाओ, और लोहे को इतना फूंका गया, हत्ता इज़ा जाअलहु नारन, वो आग की तरह सुर्ख हो गया। काला आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ितरा, कहा अब मुझे पास तांबा लेकर आओ, ताकि पिघला हुआ तांबा, ताकि मैं ऊपर डालूं। तो लोहा पूरी तरह तपा हुआ था, लाल था, उसके ऊपर पिघला हुआ तांबा डाला गया जिसकी भट्टियां पहले से जला ली गई थी। मेगा प्रोजेक्ट था जी, उस पर बहुत खर्चा हुआ होगा और बहुत अफराद लगाए गए होंगे। तो जब उन्होंने गरम लोहे के ऊपर पिघला हुआ तांबा डाला तो वो एक तरह की बिल्कुल जैसे आपकी चॉकलेट की लेयर होती है ना, ये केक के ऊपर क्रीम सेट होती है, वो इस तरह सेट हो गया और फिर ठंडा होकर वैसा ही हो गया, चिकना और मजबूत। तो उन्होंने कहा अब उनकी ताकत नहीं है कि इस पर चढ़े। वह मस्त लहू नकबा, ना उसमें सुराख करने के लायक है। काला हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, ज़ुल्करनैन ने कहा मेरे रब की रहमत है। फैज़ा जा अवादु रब्बी जअलहु दक्का, जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा ये दीवार रेजा रेजा कर दी जाएगी। वकान अवादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा सच्चा है। यानी उन्होंने कहा कि मैंने दीवार बना दी, अब कयामत आएगी जब याजूज और माजूज की रिहाई का वक्त आएगा ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, तब ये दीवार टूटेगी। ज़ुल्करनैन कौन थे? बहुत सारे जो हैं
मुफस्सरीन वो कहते हैं कि सिकंदर आजम जो है, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि जुल्करनैन मोमिन थे और सिकंदर आजम मुशरिक था, तो हो नहीं सकता। और वैसे भी सिकंदर आजम फातेह तो बहुत बड़ा था, मगर उसने कोई खिदमत नहीं की इंसानी, कोई उसकी ऐसी खिदमत नजर नहीं आती। ज्यादा दुरुस्त राय साइरस अव्वल की है, और साइरस अव्वल ही वो है, बनी इसराइल में भी मैंने आपसे तस्करा किया कि बुख्त नसर की कैद से उनको छुड़ाकर दोबारा फलस्तीन में आबाद साइरस ने ही किया था। और ये दीवार जो है जी आज भी मौजूद है। एग्जैक्टली कौन से दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद है, इसके बारे में काफी बहस है। ये दीवार कब टूटेगी? ये दीवार टूटेगी जब ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और दज्जाल मारा जाएगा, उसके बाद याजूज और माजूज निकलेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भेजेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ईसा दज्जाल को कत्ल कर देंगे तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो ईसा पर वही करेंगे, यानी कि जो है जिब्राइल आएंगे और वो कहेंगे कि अब आप मुसलमानों को कहें पनाहगाहों पे चले जाएं, क्योंकि हमारे ऐसे बंदे आने वाले हैं जिनका कोई सामना नहीं कर सकता। तो लोग कलाबंद हो जाएंगे और अपने साथियों को लेकर ईसा अलैहिस्सलाम को ही तूर पर चले जाएंगे। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो कलाबंद वगैरह होंगे या पहाड़ों में कहीं पनाह ले लेंगे। जो आम बंदे आम जगहों पर यानी कि शहरों में होंगे सब मारे जाएंगे, वो सबको कत्ल करेंगे। और वो यानी इतनी तादाद होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बहरे तबरिया से जो एक बड़ी झील है गुजरेंगे तो उसका पानी इस तरह पिएंगे कि पानी खुश्क हो जाएगा। और दूसरा ग्रोह आएगा तो कहेगा यहाँ पर तो पानी नहीं था। बड़ी तादाद होगी उनकी, बहुत ज्यादा। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा होगा और वो मर जाएंगे उससे। तो ईसा अलैहिस्सलाम को इत्तला मिलेगी, वो उतरेंगे तो वो देखेंगे उनकी तो लाशें ही हर तरफ बिखरी पड़ी है। फिर वो अल्लाह से दुआ करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते परिंदे आएंगे जो ऊंट की गर्दनों जैसे बड़े होंगे और वो आकर उनकी लाशें उठाकर जहां अल्लाह चाहेगा ले जाएंगे। फिर खूब बारिशें होंगी, जमीन धुल कर साफ सुथरी हो जाएगी और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की हुकूमत कायम फरमाएंगे। तो ये सच है। कितना सच है? उतना सच है जितना आप और मैं बैठे, ये सब होगा। नहीं जी, जो उनके सामने आएगी ना जगह उनकी रेंज में, वो उसको खत्म कर देंगे। सिर्फ उन्हीं जगहों पर लोग बच सकेंगे जिनको वो तोड़ नहीं सकेंगे। मजबूत कले वगैरह वो तोड़ नहीं ना सकेंगे, क्योंकि जंगली वाशी हैं, उनके पास कोई प्रॉपर हथियार तो है नहीं। तो जो लोग मजबूत जगहों पर पनाह लेंगे, पहाड़ों पर, क्योंकि हदीस में आता है कि कलाबंद लोग या पहाड़ों पर पनाह लिए लोग बचेंगे। जो उनकी रेंज में आएगा वो उसको सब मलिया मेट कर देंगे। ठीक है, मेरा जाती ख्याल क्लीन स्वीप ऑपरेशन है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। अब जाहिर है बहुत सारे उनमें से लोग जो है बहाने बनाएंगे या मुनाफिक होंगे, तो वो एक बड़ा क्लीन स्वीप ऑपरेशन होगा उस वक्त। मेरा ये ख्याल है। बाकी अल्लाह के राज अल्लाह जानता है। नहीं जी, कोई नहीं होगी, सब किस्से कहानियां हैं। नॉर्मल कद काट के इंसान होंगे, नॉर्मल शक्लों के इंसान होंगे, बस वहशी हैं क्योंकि वो एक पहाड़ों में रहते आए हैं और अब तो इतने सालों नहीं सदियों से पहाड़ों में कैद है, दुनिया से दूर हैं, भूखे प्यासे होंगे क्योंकि उनके पास प्रॉपर खाने को कुछ नहीं है। इतना ही मिल रहा है कि अल्लाह ने उनको जिंदा रखा हुआ है। हाँ, और ना उनके पास पहनने को कुछ है प्रॉपर। और जाहिरी बात है, आप खुद सोचें, बिल्कुल जंगली वाशी, ना नहाने को कुछ, ना धोने को कुछ, गंदे मंदे। तो वो जब वो शहरियों पर चढ़ेंगे, तातारी अच्छे खासे सिविलाइज थे, उनको नहीं झेल पा रही थी दुनिया। बहरहाल तातारियों का जोर तोड़ा मुसलमानों ने ही था। हम लोग तो सिर्फ इतनी कहानी बयान करके कहते थे तातारियों को मुसलमान नहीं रोक सके। मुसलमानों ने रोका था, कोई ताकत नहीं टिक सकी थी, सिर्फ मुसलमान ही टिके थे, मुसलमानों ने ही जोर तोड़ा था। हाँ, ये दुरुस्त है कि बगदाद की हुकूमत नहीं टिक पाई थी क्योंकि वो ऐश परस्त हो गए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई और टिका था, मुसलमानों ने ही जोर तोड़ा था। बहुत ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे, बहुत ज्यादा। बड़ी वैशी कौमें गुजरी हैं जी। ये जो हमारे हुक्मरान रहे हैं अंग्रेज, यूरोप, ये वाइकिंग्स का गुलाम रहा है। कभी आप वाइकिंग्स को देखें, वो किस कदर जालिम लोग थे। तो एक से एक वहशतनाक कौम उठी है। आखिरी जो बड़ी वहशतनाक कौम उठी है वो तातारी थे, और तातारियों की वहशत का सामना करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उनके कोई रूल्स नहीं थे ना, कोई रूल्स नहीं थे, जंग के कोई रूल्स नहीं थे। लेकिन आखिरकार उनका जोर भी मुसलमानों ने ही तोड़ा। बहुत अजीम जिद्दोजहद है मुसलमानों की। बदकिस्मती ये है कि हम लोगों की बातें लेकर चलते हैं ना, हम लोगों की बातें लेकर चलते हैं, हम अपने लोगों को जो है बदनाम करते हैं कि नहीं जी मुसलमान तो ऐश परस्त हो गए थे। हाँ, बगदाद की हुकूमत थी ऐश परस्त, मगर रियाया नहीं थी। क्या वो बगदाद पर लंबा अरसा हुकूमत कर सके? नहीं कर सके। उस वक्त खलीफा ने गलतियां की, ऐश परस्त हुआ था और उसको ताकत का बड़ा घुमंड था। उसने ये नहीं सोचा था कि इनकी ताकत कितनी ज्यादा है।
تو غلطیاں ہوئیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے یہ وہ وقت تھا کہ شمس الدین التمش برے صغیر میں حکمران تھے، برے صغیر پر وہ حملہ نہیں، انہوں نے گھیراؤ بھی کیا مگر پھر ان کی طاقت دے کر پیچھے ہٹے، اور جو ہے ترکیوں نے ادھر روکا، اور جو سلطنت عثمانیہ اس کا تو قیام ان کے اگینسٹ ہوا ہے۔ بغداد والوں نے بھی اپنی حکومت واپس حاصل کی، ایسا نہیں ہے کہ وہ لمبا عرصہ اس پر رول کر سکے ہیں۔ اور جو روم ہے، یہ جو ہے روم کہہ رہی ہوں، ایران ہے، شام ہے، عراق ہے، یہ سب حکومتیں انہوں نے پھر اپنے آپ کو چھڑایا۔ تو یہ غلط فہمیاں ہیں۔ ادھر پھر جو ہے خلافت فاطمیہ قائم ہوئی، پھر خیر وہ ہمارے اپنے سیاسی مسائل ہیں، پھر وہ زیادہ عرصہ نہیں چلی، پھر اس کو ٹیک اوور کر لیا دوبارہ بغدادیوں نے، لیکن مسئلہ وہ ہمارے سیاسی مسائل ہیں۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے، اگر مسلمان رستے پہ دیوار نہ بنتے تو تاتاری دنیا کو اس وقت کی حد تک تباہ کر دیتے۔ پوری دنیا کو ان کی مصیبت سے بچانے والی قوت ایک ہی تھی، مسلمان۔ بہت قربانیاں دی مسلمانوں نے، بہت قربانیاں دی، لیکن ہمیں اپنی تاریخ کا ہی پتہ نہیں۔ حتیٰ کہ یورپ کو بچانے والے مسلمان تھے، اگر ترک ڈٹ نہ جاتے تو آج دیکھتے آپ یورپ کا حال۔ تو یورپ اگر تاتاریوں کے ہاتھوں بچا ہے تو اس کا سبب ترک تھے، راستے میں ترک دیوار بن کے کھڑے تھے۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا وجود نہیں تھا، اس وقت سلطنت عثمانیہ کے قیام کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ ترک قبائل جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایک باقاعدہ حکومت یہاں پر قائم کر لیں، لیکن ابھی تھا نہیں۔ لیکن ترکی مسلمان تھا، اور وہاں پر حکومت جو تھی وہ سلجوکوں کی تھی۔ اس وقت جو ہے غیاث الدین کیقوباد حاکم تھے، جنہیں پھر مروا دیا گیا تھا۔ پھر ان کے بیٹے جو ہیں عز الدین خسرو، وہ حاکم بنے تھے، پھر ان کو بھی مروا دیا گیا تھا، پھر ان کے بیٹے تھے، بڑا اچھا سا نام ہے ان کا، یاد نہیں اس ٹائم مجھے۔ تو ان کے یعنی کہ یہ ٹائم پیریڈ اصل میں سازشوں کا تھا، کیونکہ جو یہ تاتاری تھے یہ سازشیں بھی چلتے تھے، ان کے کوئی رولز نہیں تھے، یہ سازشیں بھی چلتے تھے، زہر دلوا دینا، مروا دینا، یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ ویسے بہادر لوگ تھے، ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ پالیٹکس بھی کھیلتے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنی حکومت کے لیے تھا، وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا وجود نہیں تھا، سلطنت عثمانیہ کا وجود اس کے بعد ہوا ہے، لیکن ابھی باقاعدہ حکومت اسٹیبلش نہیں تھی۔ تب بھی ترک مسلمانوں نے روکا ان کو پوری قوت کے ساتھ، تبھی یہ یورپ تک نہیں پہنچ پائے، ورنہ یورپیوں کو لگ پتا جاتا، کیونکہ یورپیوں کی تو کوئی مرکزیت بھی نہیں تھی اس وقت۔ تو یہ محض باتیں ہیں جی۔ مسلمانوں کا کردار دنیا کی تاریخ میں بہترین اور شاندار رہا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے اجداد کا کردار کیا تھا۔ یہ تو پچھلے 200 سال ہیں کہ ہم ان حالات میں جی رہے ہیں، صرف یہ 200 سال۔ اولین 1000 سال ہمارے بہترین گئے، اگلے 200 سال بھی برابر برابر تھے، کچھ چل رہا تھے معاملات، یہ 200 سال ہمارے صحیح زوال کے گئے، لیکن اس سے پھر ابھر جائیں گے، ہونا ہی ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے ہے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو یہ تو دوبارہ ہونا ہی ہونا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، چھوڑیں گے ہم ان کو اس دن ایک اس طرح جیسے ایک موج پر دوسری موج آتی ہے، یہ ان کے ڈیفرنٹ گروہ نکلیں گے نا، تو اللہ کہتے ہیں جیسے سمندر کی ایک موج کے بعد دوسری موج آتی ہے، ایک کے بعد ایک گروہ آئے گا، ایک کے بعد ایک گروہ آئے گا، ان کی بڑی تعداد ہوگی جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ کی صحیح حدیث ہے، آپ نے کہا، اللہ تمہارے رب نے کہا، ہر 100 افراد میں سے 99 جہنمی اور ایک جنتی ہو۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ اس تعداد کو یاجوج ماجوج سے پورا کریں گے۔ تو اللہ کے کام اللہ ہی جانتے ہیں جی، یہ خالق کی حکمتیں ہیں، مخلوق انہیں 100% سمجھنے کے لائق ہے۔ ایک بچہ اپنے چھوٹا بچہ، جیسے یہ بچہ ہے، یہ بچیاں بیٹھی ہیں، تو آپ کچن میں جو کر رہے ہیں یا آپ جو پلان کر رہے ہیں افطاری، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے نا، تو پھر ہم اپنے رب کی حکمتیں کیا سمجھیں؟ وَنُفِخَ، اور پھونک ماری جائے گی، پھر سور میں فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم جمع کر لیں گے ان سب کو اکٹھا،
یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا، یاجوج اور ماجوج کے بعد قیامت آ جائے گی. آپ کو پتہ ہے یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اسلامی حکومت قائم کریں گے، پھر اپنی طبعی زندگی پوری کریں گے، وفات پا جائیں گے، اس کے بعد کچھ عرصہ اسلامی حکومت پیورلی قائم رہے گی، پھر شرک پیدا ہوگا، شرک اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ اسلام بالکل کمزور ہو جائے گا. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو موت دے دیں گے. وہ پھر پہلے دعوت الارض کا نکلنا ہے، دعوت الارض نکلے گا، وہ سب کے پیشانی پر جو ہے اسٹیمپ کرے گا، تو مومن جو ہیں ان کے چہرے چمک اٹھیں گے، کافروں کے کالے پڑ جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی خوشبودار جس سے مومن مر جائیں گے، کوئی مومن نہیں بچے گا. کعبہ توڑ دیا جائے گا، مسجد نبی بھی توڑ دی جائے گی، اس کا ریاض الجنہ کا حصہ جو ہے وہ جنت میں اٹھا لیا جائے گا، اسی لیے اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. اس کے بعد زمین پر اللہ کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف کافر رہ جائیں گے. اس کے فوراً بعد پھر قیامت، سورج مغرب سے نکلے گا، اینڈ آف ٹائم. تو اسی لیے اللہ کہہ دے کہ جب یاجوج اور ماجوج آئیں گے تو پھر اس کے بعد سود پھونک دیا جائے گا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہی ہے نا. اس کے بعد تو پھر بالکل اینڈ ہے، دعوت الارض کا آنا ہے یا پھر سورج کا مغرب سے نکلنا ہے. تو مہلت کی نشانیوں میں سے تو یہ آخری نشانی ہے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں میرے ذکر سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور میرا کلام سننے کی توفیق نہ رکھتے تھے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کیا سمجھتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے. وہ کہتے ہیں ماں دی سوکڑتی دی سے لی، ہو سکتا ہے. تو پھر اللہ کے بندے کافروں کے سرپرست کہاں سے بنیں گے؟ افاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کافر کیا سمجھتے ہیں مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے. ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ان کافروں کے لیے ہم نے میزبانی کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالکم، میں بتاؤں کون ہے سب سے زیادہ خسارے میں اپنے اعمال کے اعتبار سے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ختم ہو گئی. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک کام کر رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من ذلک. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کے انکاری ہیں، ولقائہ اور اس کی ملاقات کے. فحبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال بیکار ہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن نہ رکھیں گے، یعنی کہ نامہ اعمال میں ان کے اعمال کا وزن نہ ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ یہ کافر تھے. واتخذوا آیاتی ورسلی خضوا، انہوں نے میری آیات کو، میرے رسولوں کو اپنے مذاق کا نشانہ بنایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے نیکوکار ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ہم نے میزبانی کے لیے تیار کر رکھی ہیں باغات جو فردوس کے باغات ہیں. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہ جائیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے اگر سمندر کا سارا پانی روشنائی بن جائے، لنفد البحر، اور سمندر ختم ہو جائیں، قبل، اس سے پہلے، ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے تیرے رب کی باتیں ختم ہو. ولو جینا بمثلہ مددا، اگر ہم مزید اتنے ہی سمندر دے دیں، سارے سمندر روشنائی بن جائیں، اتنے ہی سمندر اور آ جائیں، 14 سمندروں کی سیاہی استعمال ہو، اپنے رب کی صفتیں بیان نہیں کر سکتے. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تو ایک انسان ہوں تمہارے جیسا. یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی آتی ہے جیسے کہ اللہ تمہارا میرا الہ واحد ہے. اگر ان کے بس میں ہوتا نا، یقین کریں یہ آیتیں قرآن سے نکال دیتے، مگر اللہ نے اس کا ذمہ خود لے کر بے بس کر دیا ہے ظالموں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو امید رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس کے بندے زکریا پر. اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے. قال رب انی وہنا، کہنے لگا اللہ کمزور ہو گئی، العظم میری ہڈیاں، منی میری، واشتعل الراس شیبہ میرا سر بھڑک اٹھا، بڑھاپے سے سفید ہو گئے بال. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اللہ تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں ہوا. وانی خفت الموالی من ورائی، مجھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اپنے پیچھے. وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانز ہے. وَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے عطا کر ایک سرپرست اپنی جانب سے. ڈر کس بات کا تھا جی؟ کہ میرے بعد دین کا کام لے کر نہیں چلیں گے، تو مجھے ایک ایسا وارث عطا کر جو نبوت کا کام آگے بڑھائے، جو میرا وارث بنے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث بنے. وَاجْعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، اور اپنے رب کا بڑا ہی پسندیدہ بندہ ہو. یا زکریا، کہا گیا اے زکریا، انا بے شک ہم نبشرک کا خوشخبری دے رہے ہیں تجھے، غلامن ایک بیٹے کی. اپنے مائک میوٹ رکھا کریں پلیز.
नुबश्शिरु का हम खुशखबरी देते हैं तुझे बे गुलाम इस्मुहु यहया, एक लड़के की जिसका नाम यहया होगा। लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया, हमने उसका हम नाम कोई नहीं बनाया, यानी पहला नाम यहया हजरत यहया का ही था। काल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन, हैरान होकर कहने लगे अल्लाह मेरा बेटा कैसे पैदा होगा। वकानत इम्राअती आक़िरन, मेरी बीवी बांझ है। वक़द बलगतुल मिनल की बारी अतिया, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। कहते हैं यहूद कि जब ये खुशखबरी आई तो इनकी उम्र 92 साल थी। काला कजाली की कजाली का, फरिश्ते ने कहा ऐसा ही होता है। काला रब्बु का, तेरा रब कहता है हुआ अल्लाह गिनुन, मुझ पर ये बहुत आसान है। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु, मैंने तुझे पैदा नहीं किया इससे पहले। वलम तकु शैया, तू कुछ भी नहीं था। काला रब्बी जल्ली आया, कहा अल्लाह मुझे निशानी बना दे कि जब हमल ठहरे मुझे पता लग जाए। काला आयातु का अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सबिया, कहा गया जब हमल ठहरने का वक्त आएगा तो 3 दिन तक तुम लोगों से बात नहीं कर सकोगे, बावजूद इसके कि तंदुरुस्त होगे। फ़खरज अला कौमिही मिनल महराबी, वो अपने कमरे से अपनी कौम की तरफ निकला। फ़ाओहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतम व अशिया, उसने इशारा किया उनकी तरफ तस्बीह करो सुबह शाम अल्लाह की। या यहया, और फिर यहया पैदा हुए। अल्लाह कहते हैं यहया को हमने हुक्म दिया ए यहया हुज़िल किताबी बिकुव्वा, मजबूती के साथ किताब को पकड़ो। कौन सी किताब जी? तौरात। यहया अलैहिस्सलाम को पैदाइशी हिफ्ज थी। वआतैनाहुल हुक्मा सबिय्या, बचपन ही से हमने उसे दाना बनाया था। वहनानन, नर्म दिल था। मिन लदुन्ना, अपनी जानिब से उसे हमने नर्म दिली अता की थी। वज़कातन, पाक था। वकाना तकिया, परहेजगार था। वबर्रम बिवालिदैहि, अपने वालिदैन पर एहसान करने वाला था। वलम यकुन जब्बारन असिया, हमने उसे सरकश और नाफरमान नहीं बनाया। वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा, सलाम है उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ। व यौम यमूत, जिस दिन वो मरेगा। व यौम युबअसु हय्या, जिस दिन वो उठाया जाएगा। वस्कुर फिल किताब मरियम, इस किताब मरियम की बात कीजिए। इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, जब अपने घर वालों से अलग एक मशरकी कोने में अलग हो गई। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, दूसरों से उसने पर्दा डाल लिया। फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सबिय्या, हमने एक रूह को भेजा, फरिश्ते को, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, जो उसके सामने इंसान कामिल की शक्ल में जाहिर हुआ। कालत, घबरा के कहने लगी इन्नी आउज़ु बिर्रहमानि मिनका, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। इन कुंता तकिया, अगर तू परहेजगार आदमी है। काला इन्नमा अना रसूलु रब्बी की, कहने लगा मरियम मैं तो तेरे रब का भेजा फरिश्ता हूँ। यह बालकी गुलामन ज़किया, ताकि तुझे एक पाक बेटा दूं। एतकाफ बैठी थी हजरत मरियम पर्दा डालकर, तो वहां पर आकर मिले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन, हैरान होकर कहने लगी मेरा बेटा कैसे होगा। वलम यमससनी बशरुन, मुझे किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया। वलम अकू बगिया, ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। काला कजाली की, जिब्राइल ने कहा इसी तरह होगा। काला रब्बु की हुआ अलैया हय्यिनुन, तेरे रब ने कहा मुझ पर ये बहुत आसान है। वलिनज अल्लाहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना, और तेरा रब फरमाता है कि हम तेरे बेटे को एक निशानी बनाएंगे इंसानों के लिए, और हमारी जानिब से ये रहमत खास है। वकाना अम्र मक़दिया, ये फैसला तयशुदा है, होकर रहेगा। फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, तो हमल ठहर गया उसे, वो अलग हो गई उन सब से एक दूर की जगह पर। फाजा अहल महादु, जब उसे दर्द ज़ै आया, इला जिज़ नखलती, तो वो खजूर के तने की तरफ गई। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया, कहने लगी काश मैं मर जाती इस सबसे पहले और भूली हुई एक याद बन गई होती। फनादाहा, पुकारा उसे, मिन तहतिहा, उसके नीचे से, यानी कि जहां वो खजूरों के जो तनों की जड़ें होती हैं उनके गिर्द जो है मिट्टी का ढेर बना दिया जाता है, उनके थानुले सेट कर दिए जाते हैं, तो वो वहां पर चढ़कर बैठी थी। जब जमीन पर खड़े जिब्राइल ने पुकारा और कहा अल्लाह तहज़नी, गमगीन न हो मरियम, कद जअला रब्बुकी तहता की सरिया, तेरे रब ने तेरे लिए चश्मा जारी किया है। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लती, और थपथपा अपनी तरफ खजूर के तने को। तुसाक़ित अलैका रुतबन जनिया, वो तुझ पर पकी हुई खजूरें गिराएगा। फकुली वशरबी वक़र्री ऐना, खा पी अपनी आंखें ठंडी रख। फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी अहदन, जब किसी भी एक इंसान को देखे, फकूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन, कहना मैंने अपने रब के लिए रोजा रखा है चुपका। फलम उकल्लिमल यौमा इंसिया, आज मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूंगी। तो हजरत ईसा पैदा हुए, उसके कुछ दिन बाद हजरत मरियम उनको लेकर वापस आई। फातत भी कौमहा ताहमिलहु, उसे उठाए जब वो अपनी कौम में आई। कालू, कहने लगे या मरियम, या मरियम लकद जीती शैअन फरिया, तू बड़ी अजीब हरकत करके आई है। या उख्ता हारून, है हारून की बहन, मकान अबू किमरा सौ इन व मकानत उम्म की बगिया, ना तेरा बाप बुरा आदमी था ना तेरी माँ बदकार औरत थी। फाशारत अलई, उसने इशारे से उनको कहा कि मेरा जवाब मेरा बच्चा देगा। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, कहने लगे कैसे वो बच्चा बात करेगा जो गोद में है, पंगूड़े में है। काला ईसा बोले इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा, मुझे किताब दी गई है। वजअलनी नबिया, वजअलनी नबिया, मुझे नबी बनाया गया है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहाँ रहूँ वह बाबरकत हूँ। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काती, मुझे हुक्म दिया गया है नमाज और ज़कात का, मादुम तो हय्या, जब तक जिंदा रहूँ। व बर्रम बिवालिदती, मैं अपनी माँ पर
نیک سلوک کرنے والا ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا گیا، والسلام علی یوم ولدت، میری پیدائش کے دن پر سلامتی ہے، ویوم اموت، میرے مرنے کے دن پر، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے، ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھے عیسیٰ بن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات ہے اس معاملے میں جس میں یہ شک کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو سارے ٹھنڈے ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش مشہور ہو گئی۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کو جائز نہیں، اللہ کو لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنے اولاد بنائے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، اس کام سے کہتا ہے ہو جا، کام ہو جاتا ہے۔ وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، عیسیٰ نے تو سب کو کہا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، مگر فاختلف الاحزاب من بینہم، مگر لوگوں نے آپس میں اختلاف رائے کر لیا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا حاضری کے بڑے دن میں۔ اسمی بہم وابصر، کیا خوب سنیں گے اس دن، کیا خوب دیکھیں گے، یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے سامنے لائے جائیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج کے دن یہ ظالم گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں واضح طور پر۔ وانذرہم یوم الحسرۃ، ڈرائیے انہیں حسرت کے دن سے، اس کا جو قضی الامر، جب معاملات کا فیصلہ ہوگا، وہم فی غفلۃ، وہ سے غافل ہیں، وہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لا رہے۔ انا نحن نریث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، ہم ہی وارث ہوں گے ان کے، زمین کے وارث ہوں گے اور ہر اس چیز کو جو زمین پر موجود ہے، والینا یرجعون، اور وہ سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم کی بات کیجئے، انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے انسان تھے اور نبی تھے۔ اس قال علی ابیہ یا ابتی، جب انہوں نے اپنے ابا سے کہا پیارے ابا جان، لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، آپ کیوں وہ لوگوں کو پوجتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیء، اور آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے ذرا برابر، یا ابتی، میرے پیارے ابا، انی قد جاءنی من العلم، مجھے ایک علم ملا ہے، معلوم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فتبعینی، میری بات مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، میرے پیارے ابا آپ شیطان کی بات مت مانیے، شیطان کی پوجا نہ کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، میرے پیارے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں ڈرتا ہوں کہ پہنچے گا آپ کو رحمان کا عذاب، فتکون للشیطان ولیا، اور شیطان آپ کا سرپرست بن جائے گا۔ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم کیا تو مجھے ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتا ہے، لئن لم تنتہی، تو باز آ جا، ورنہ لارجمنک، میں تجھے سنسار کرا دوں گا، واہجرنی ملیا، یا مجھے چھوڑ کر دفع ہو جا دور کہیں۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، ساستغفرک لک ربی، میں آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں ان سب خداؤں کو چھوڑتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، ان سب خداؤں کو بھی چھوڑتا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں اپنے رب سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب اس نے انہیں چھوڑ دیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب خداؤں کو بھی جو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ اس شرک کی جگہ پر اللہ نے پسند نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پلتی، جب وہ آگے فلسطین تب اللہ نے اولادیں عطا کی، تو کیا پتا اللہ کیا دینے والے ہیں جی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے سب کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے عطا کیا انہیں اپنی رحمت خاص سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کا سچا ذکر بلندی والا ہم نے جاری رکھا لوگوں کی زبانوں پر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب موسیٰ کو یاد کیجئے، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ بڑا خالص انسان تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول تھا نبی تھا، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور یاد کرو جب ہم نے اسے پکارا طور کی داہنی جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے اپنے لیے قریب کیا، اس سے رازداری کی بات کرنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت خاص سے اس کے بھائی ہارون کو بھی اس کے لیے نبی بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل کی بات کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کا بڑا سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول تھا نبی تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اس کا حال یہ تھا کہ اپنے اہل خانوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب کا بڑا پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور اس کتاب میں ذکر کیجئے ادریس کا،
इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वो सच्चा इंसान और नबी था। व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उसे बहुत बुलंद मकाम दिया था। उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। मिनन नबिय्यीना, नबियों में से, मिन ज़ुर्रिय्यति आदम, ये आदम की औलाद में से थे। व मिम्मन हमलना मअ नूह, और कुछ नूह के साथियों की औलाद में से थे जो नूह के साथ सवार किए गए थे। व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल, इब्राहिम और इसराईल यानी याकूब की औलादें थी। व मिम्मन हदैना वज्तबैना, और ये वो थे जिन्हें हमने चुना और हिदायत दी। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया, और इनका हाल ये था हिदायत याफ्तगान का कि जब इन पर पढ़ी जाती हैं रहमान की आयतें तो इस सजदे में गिरते हैं और रोते हैं। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, और इनके जानशीन बने ना अहल लोग, अदअउस सलाता, नमाज ज़ाया करने लगे हमारी तरह जी। वत्तबउ शहवाति, ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। फसौफ यल्कौना गय्या, तो अनकरीब वो हलाकत में जा पड़ेंगे। इल्ला मन ताबा, सिवाय उसके जो तौबा करे, व आमना, ईमान लाए, व अमिला सालिहन, नेक काम करे, फौलाइका यदखुलूनल जन्नता, यही जन्नतों में दाखिल होंगे। वला युज़लमूना शैय्या, जरा बराबर जुल्म ना होगा इन पर। जन्नाती अदनिन, हमेशगी की जन्नतें हैं। अल्लती वादर रहमान इबादहू बिलगैबी, जिसका वादा किया है रहमान ने अपने बंदों से बिना देखे। इन्नहु काना वादहू मातिया, उसका वादा पूरा होकर रहेगा। ला यस्मऊना फीहा लगवन इल्ला सलामन, जन्नत में वो कोई बेहुदा बात ना सुनेंगे, सलामती की बातें होंगी। वलहुम रिज़्कुम फीहा बुक्रतम व अशिया, सुबह शाम उन्हें वहां खाना दिया जाएगा। तिलकल जन्नतु, ये जन्नत है, अल्लती नूरिसु मिन इबादिना, जिसका वारिस हम अपने बंदों को बनाते हैं। मन काना तकिया, जो मुत्तकी हो। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, और हम उतरते हैं अपने रब के हुक्म से। जिब्राइल कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम आते हैं अपने रब के हुक्म से। एक दफा जिब्राइल कई दिन तक नहीं आए तो आप बेकरार हुए, जब आए तो फिर कहा कि आप आए नहीं, मैं आपका मुंतजर था। ये उसका जवाब है। लहू मा बैना आइदीना वमा खल्फना, उसी के लिए है जो हमारे सामने और जो पीछे है। वमा बैना ज़ालिक, जो हमारे माबैन है। वमा काना रब्बुका नसिया, और आपका रब भूलता नहीं है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, वो रब है आसमान और जमीन और उसके माबैन का। फाबुदू, उसकी बंदगी कीजिए। वस्तबिर लिइबादतिही, उसकी इबादत पर इस्तकामत अख्तियार कीजिए। हल तालमु लहू समिया, क्या कोई अल्लाह का हम नाम पाया है आपने। वयकुलुल इंसानु, इंसान कहता है, आइज़ा मा मित्तु, भला मैं मर जाऊंगा, लसौफा उखरजु हय्या, फिर निकाला जाऊंगा जिंदा करके। अवला यस्कुरुल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन कब्लु वलम यकु शैया, इंसान ये बात क्यों याद नहीं करता कि हमने उसको पैदा किया इससे पहले जबकि वो कुछ भी नहीं था। फवा रब्बी का, आपके रब की कसम, लनहशुरन्नहुम, हम इनको जरूर इकट्ठा करेंगे। वश्शयातीन, और शयातीन को भी। सुम्मा लनुखरिरन्नहुम हौला जहन्नमा जिसिया, फिर हम इन सबको बिठा देंगे जहन्नुम के किनारे घुटनों के बल। सुम्मा लनंज़ि अन्न मिन कुल्ली शिअतिन, फिर हम खींच लेंगे हर गिरोह में से वो लोग। अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानी अतिया, वो लोग जो सबसे ज्यादा रहमान के सामने सरकश थे। सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना, फिर हम ज्यादा जानने वाले हैं उन लोगों को, हम औला बिहा, जो इनमें से ज्यादा मुस्तहक हैं, सीली या झोंके जाने के जहन्नुम में। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और नहीं तुम में से कोई मगर जहन्नुम पर वारिद होगा। जहन्नुम पर सब वारिद होंगे, वो पुले सरात गुजरेंगे ना हम सब। काना अला रब्बिका खत्म मक़दिया, और ये हतमी फैसला है आपके रब का। सुम्मानुनज्जिल लज़ीना तक़व व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, फिर हम निजात दे देंगे मुत्तकीन को और जहन्नुम में बैठे रह जाएंगे घुटनों के बल ज़ालिम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़ालिक व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, और जब पढ़ी जाती हैं हमारी वाज़ेह आयतें, क़ालल लज़ीना कफ़रू, काफिर कहते हैं, लिल लज़ीना आमनु, ईमान वालों से, अय्युल फ़रीक़ैनि खैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया, कौन सा गिरोह ज्यादा है अपने अच्छा है अपने मकाम के एतबार से और अपनी मजलिसों के एतबार से। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन वरिया, उन्हें कहो कितनी ही कौमें हमने हलाक कर दी उनसे पहले जो इनसे ज्यादा साजो सामान वाले थे और उनके नजारे इनसे ज्यादा खुश आइंद थे। कुल मन काना फी तलालती, कहिए जो कोई गुमराह है, फयमदु लहू रहमान मद्दा, रहमान उसे ढील देता है एक जमाने के लिए। हत्ता इज़ा रअऊ, यहाँ तक कि जब वो देख लेते हैं, मायू अदूना इम्मल अजाब व इम्मा साता, यहाँ तक कि वो देखते हैं अजाब या कयामत, तब उन्हें समझ आती है कि ढील दिए गए हैं। फसयअलमून मन हुवा शर्रु मकान व अदअफु जुंदा, तब उन्हें समझ आएगी अन करीब कि कौन है बदतरीन मकाम के एतबार से और किसका लश्कर कमजोर है। व यज़ीदुल्लाहु अल्लज़ीना अहतदौ हुदन, अल्लाह बढ़ाता है हिदायत याफ्तगान को हिदायत में। वल बाक़ियातुस सालिहातु, नेकियां जो बाकी रहे, खैरु इंदा रब्बिका, आपके रब के नजदीक बेहतर हैं, सवाबन सवाब के एतबार से, व खैरु मरद्दा, और अंजाम के एतबार से भी अच्छी हैं। अफराइतल्लज़ी कफ़र बि आयातिना, भला वो बंदा जिसने कुफर किया हमारी आयतों के साथ, वकाला लऊतियन्ना मालन व वलदा, और उसने कहा मुझे जरूर माल और औलाद मिलेगी। अत्तला अल गैबा, क्या वो गैब पर मुतला किया गया। अमित तखज़ इंदा रहमानी अहदा, या रहमान से उसने वादा लिया है। कल्लन, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। सनक्तुबु मा यक़ूलु, हम उसकी बात लिख रहे हैं। व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा, हम उसको ढील देते जा रहे हैं उसका अजाब बढ़ाने के लिए। व नरिसहु मा यक़ूलु मा यातीना फरदा, हम वारिस होंगे हर उस चीज के जिसके लिए वो कहता है कि वो मेरी है और वो हमारे पास आएगा तन्हा। वत्तखज़ु मिन दूनिल्लाहि आलिहतन यकूनु लहुम इज़्ज़ा, उन्होंने अल्लाह को छोड़कर कुछ इलाहा बना लिए हैं जिन्हें वो अपने लिए
طاقت کا اور عزت کا سبب سمجھتے ہیں، کلا کوئی عزت نہیں ملے گی انہیں، سیکفرون بعبادتہم قیامت کے دن وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے، ویکونون علیہم ضدا اور ان کی مخالف بن کر کھڑے ہوں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم اتارتے ہیں شیاطین کو کافروں پر اور وہ انہیں خوب اکساتے ہیں، فلا تعجل علیہم، آپ ان پر جلدی نہ کیجیے، انما نعد لهم عدا، ہم نے انہیں گن رکھا ہے پوری طرح سے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور جس دن متقین بنائے جائیں گے اپنے رحمان کی طرف مہمان، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرم ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف پیاس کی حالت میں، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت نہ کرے گا کسی کی سوائے اس کے جس کا رحمان کے ساتھ وعدہ ہو، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور اور وہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنایا، لقد جئتم شیئا ادا، بہت بھاری بات لاتے ہیں یہ کہنے کے لیے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس بات کے بوجھ سے تو قریب ہے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین شک ہو جائے، وتخر الجبال حدا، پہاڑ پر اس بات کو رکھا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس صدمے سے کہ رحمان کی اولاد پکارتے ہیں، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، نہیں لائق رحمان، یعنی کہ رحمان کو شایان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، ان کل من فی السماوات والارض، سب اس کی ملکیت ہے آسمان و زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، اور سب اس کے سامنے عاجز بندے بن کر حاضر ہوں گے، لقد احصاهم وعدهم عدا، اس نے گھیر رکھا ہے انہیں اور گن رکھا ہے پوری طرح، وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، اور وہ سب لائے جائیں گے قیامت کے دن تنہا تنہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے نیکوکار ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، فإنما یسرناہ بلسانک، اور بے شک ہم نے قرآن آپ کی زبان پر آسان فرما دیا، لیبشر بہ المتقین، تاکہ آپ خوشخبری دیں قرآن کے ذریعے متقین کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور آپ آگاہ کر دیں جھگڑالو لوگوں کو، وکم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنی قوموں کو ہم نے آپ سے پہلے ہلاک کر دیا، هل تحس منہم من احد، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان کی آہٹ، او تسمع لہم رکزا، یا آپ سنتے ہیں ان کی بھنک بھی۔ سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت محسوس کریں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے ڈرنے والے کے لیے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کردہ ہے یہ اس رب کی طرف سے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بلند تر ہے، الرحمن، رحمان ہے، علی العرش استویٰ، متمکن ہے اپنے عرش بلند پر، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو ہے اس کا ہے، وما بینہما، اس کے مابین کا بھی، وما تحت الثری، اور زمین کے نیچے کا بھی، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، تم بات بلند آواز میں کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، السِّرَّ وَأَخْفَى، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی اور خفیہ بھی، اللہ لا الہ الا هو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے نام ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، بتاؤ کیا تمہیں موسیٰ کی اطلاع ملی، اذ رأى نارا، جب اس نے آگ دیکھی، فقال لأهلهم كثوا، گھر والوں سے کہا یہیں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منها بقبس، شاید میں آؤں تمہارے پاس کوئی انگارہ لے کر، او اجید، یا میں پاؤں، علی النار ہدی، آگ پر رہنمائی، یعنی آگ کے پاس کوئی بندہ ملے جو رستہ بتائے، فلما آتاها نودی یا موسیٰ، جب وہ آگ کے پاس آیا اسے پکارا گیا، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم وادی مقدس طویٰ میں ہو، طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اور بے شک میں نے چن لیا ہے تجھے نبوت کے لیے، بس غور سے سن جو وہی تجھ پر ہوتی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، بے شک قیامت آنے والی ہے اس کا وقت پوشیدہ رکھوں گا، لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر بندے کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، اور ہرگز تجھے نہ روکے اس پر ایمان لانے سے وہ بندہ جو خود ایمان نہیں رکھتا قیامت پر، واتبع ہواہ، فتردار پیروی کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی، وہ اگر ایسا ہوا تو ہلاک ہو جائے گا۔ موسیٰ، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، قال ہی عصای، موسیٰ نے کہا جی میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، احش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیھا مآرب اخری، یہ میرے بہت کام آتا ہے، قال القیھا یا موسیٰ، کہا موسیٰ زمین پر رکھ، فالقاھا، جب موسیٰ نے اسے زمین پر ڈالا، فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ زندہ سانپ بن کر دوڑنے لگا، قال خذھا ولا تخف، کہا اسے پکڑ لے ڈر مت موسیٰ، سنعیدھا سیرتہ الاولی، تو پکڑے گا ہی اپنی اصل حالت پہ لوٹ آئے گا، وَضْمُمْ یَدَکَ اِلیٰ جَناحِکَ، اپنا ہاتھ اپنے پہلو کے ساتھ ملا،
اپنی بغل میں دبا، تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، اور جب تو اسے نکالے گا یہ چاند کی طرح روشن چمکے گا، اور یہ تیرے لیے دوسری نشانی ہے، تجھے تکلیف کوئی نہ ہوگی۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے موسیٰ۔ اذهب الی فرعون، جا فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہوا بیٹھا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے کہا اللہ جی میں آن ڈیوٹی ہوں، میری دعا قبول فرمائیے، میرا سینہ کھول دیجیے، ویسر لی امری، اس کام کو مجھ پر آسان فرما دیجیے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرا کھول دیجیے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے بھائی گھر والوں میں سے ایک مددگار فراہم کیجیے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کیجیے، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کار کر دیجیے، کئی نسبحہ کا کثیرا، تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، ہم تجھے کثرت سے یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، اللہ تو ہمیں دیکھتا ہے۔ کالا، اللہ نے فرمایا قد اوتی تاسولک یا موسیٰ، موسیٰ تو نے جو مانگا تجھے دیا گیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یاد رکھ ہم نے پہلے بھی تجھ پر احسان 2 مرتبہ کیا، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، ایک تو ہم نے تیری ماں پر وحی کی، ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، کہ تجھے تابوت میں ڈالے اور تابوت کو پانی میں بہا دے، فلیلقہ الیم بالساحل، اور پانی سے پہنچائے گا ساحل پر، یاخذ عدو لی وعدو لہ، نکال لے گا میرا اور اس کا دشمن اسے پانی میں سے، والقیت علیک محبۃ منی، ہم نے تیرے اندر محبت ڈال دی، تیرے چہرے پر خاص محبت رکھ دی، ولتصنع علی عینی، اور تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے پرورش کرائی، یعنی کہ موسیٰ ایسے حسین بچے تھے کہ فرعون کا دل بھی پگھل گیا، ورنہ اتنے بچے تو مروا ہی دیے تھے اس نے۔ اس تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، اور جب چلتی تھی تیری بہن اور کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کی طرف جو کفالت کر دے اس بچے کی تمہارے لیے، آپ کو پتا ہے آپ پڑھ آئے ہیں کہ ایک دودھ نہیں پی رہے تھے موسیٰ، تو دایا کی تلاش میں اندر باہر بھاگ دوڑ ہو رہی تھی، تو پھر والدہ کے بارے میں بتایا بہن نے، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے تجھے لوٹا دیا تیری ماں کی طرف تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کی اور وہ غم نہ کرے، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور جب تو نے ایک بندہ مار دیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے تجھے دکھ سے نجات دی، وَفَتَّنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے خوب آزمایا موسیٰ، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو کئی سال اہل مدین میں رہا، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، پھر ہم تجھے لے آئے ایک اندازے پر واپس موسیٰ، وَاسْتُعْنَاتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے تجھے چن لیا اپنے لیے، اذهب أنت وأخوك بآياتي، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کی طرف جاؤ وہ بہت سرکش ہے، فقولا له قولا لینا لعلہ يتذکر او یخشی، اور کہو اس سے دونوں نرم بات، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے، کالا، ان دونوں نے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، کہنے لگے اللہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی اختیار کرے گا، کالا لا تخافا، اللہ نے کہا تم دونوں پریشان مت ہو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ہمراہ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں میں دیکھتا ہوں، فاتیہ، بس دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا، اور دونوں نے کہا انا رسول ربی کا، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، اے فرعون، فارسل معنا بنی اسرائیل، ایمان لا، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، ہمارے ہمراہ بھیج دے، ولا تعذبہم، انہیں مت ستا، قد جینا کا بھی آیت من ربی کا، میں تمہارے رب کی آیتیں لے کر آیا ہوں، والسلام علی من اتبع الہدی، ہر اس بندے کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہم نے وحی کی بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ اللہ کا عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ موڑے اسے، کالا فمن ربکما یا موسیٰ، پھر ان کہنے لگا اچھا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے، کالا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور پھر اسے رہنمائی فراہم کی، کالا فما بال القرون الاولی، تو فرعون کہنے لگا اچھا ہم تو کافر ہیں تو ہمارے اجداد کا کیا جو پہلے مر گئے، کالا علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا، ان کا علم میرے رب کو ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، اور بے شک وہ رب جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس نے جاری کیے اس میں راستے بنا دیے، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ازواجا، اور کئی طرح کے جوڑے پیدا کیے، من نبات شتى، پودوں میں جو سب الگ الگ ہیں، کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، ان فی ذالکم لآیات لأولی النہی، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، منہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیا ہم نے تمہیں، وفیہا، اور اسی میں نعیدکم، ہم تمہیں لوٹائیں گے زمین میں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم نکالیں گے تمہیں دوسری مرتبہ، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے دکھائی فرعون کو ہر طرح کی اپنی نشانیاں مگر اس نے جھٹلا دیا، انکار کیا، قال اجیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ تو ہمارے پاس اپنا جادو لے کر آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے علاقے سے نکال پھینکے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى،
ہم بھی تیرے پاس ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے، اپنے اور ہمارے درمیان وعدے کا دن مقرر کر لے جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تو کرے، اور یہ ہونا چاہیے کھلے میدان میں۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری جشن کا دن، تمہارا سالانہ اینول ڈے اس کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، لوگوں سے اعلان کروا دو کہ صبح صبح اکٹھے ہو جائیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ جَمْعَهُ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، فرعون نے خوب جمع کی اپنی چالیں اور پھر وہ آ گیا۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ، کہا انہیں موسیٰ نے افسوس ہے تم پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، جھوٹ نہ گڑو اللہ پر، فیسحتکم بعذاب، وہ فنا کر دے گا تمہیں اپنے عذاب سے، وقد خاب من افترا، جس نے جھوٹ گڑا وہ برباد ہوا، فتنازعوا امرهم بینہم، لوگوں میں اختلاف رائے ہونے لگا اس بات پر، واسروا النجوى، سرگوشیاں کرنے لگے، بحث کرنے لگے، قالوا ان ھذان لساحران، تو فرعون کے وزیر کھڑے ہوئے کہنے لگے دونوں بھائی جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجکم من ارضکم بسحرہما، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے علاقے سے اپنے جادو سے نکال پھینکے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے مثالی طریقہ حیات کو، تمہاری تہذیب کو ختم کر دیں، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُوا صَفًّا، اپنی سب چالیں جمع کرو، صفے بنا کر سامنے آؤ موسیٰ کے، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، جو آج غالب ہوا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، کہنے لگے موسیٰ پہلے جادو تم دکھاؤ گے یا پہلے ہم جادو دکھائیں؟ قال بل القوا، موسیٰ نے کہا تم ہی دکھاؤ۔ فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی اور لوگوں کے ذہن پر جادو کیا اور وہ لوگوں کو دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگی۔ فاوجس في نفسه خیفة موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ کو بھی دل میں خوف محسوس ہوا۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا موسیٰ ڈر مت، انك انت الاعلى، تو ہی غالب رہے گا۔ والقی ما في يمينك، اپنے دائیں ہاتھ میں جو ہے ڈال دے، یعنی اپنا عصا ڈال، تلقف ما صنعوا، ان کی چالوں کو کھا جائے گا۔ انما صنعوا کید الساحر، ان کی چال جادو کی چال ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتى، جادوگر کہیں سے آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فالقی السحرۃ سجدا، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل، فرعون کو اور تو کچھ سوجا نہیں، کہنے لگا تم میری اجازت سے پہلے ایمان لیا، یا نازنا لکم، کہ میں تمہیں اجازت دیتا، انہ لکبیرکم، میں سمجھ گیا یہ تمہارا بڑا سردار ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا، فلاقطعن ایدیکم وارجلکم، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا، من خلاف مخالف سمتوں سے، ولاصلیبنکم، تمہیں سولی چڑھاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر، ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا، تم ضرور جان لو گے کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے اور شدید ہے۔ قالوا، جادوگروں نے کہا لنوصرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس کے بعد جبکہ ہمارے پاس ہدایت کی دلیل آ گئی۔ والذی فطرنا، اور وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، فقری ما انت قاد، بس تو فیصلہ کر دے ہمارا، تو جو فیصلہ کر سکتا ہے، تو مار سکتا ہے مار دے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ صرف دنیا کی زندگی میں چلے گا۔ انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے، لیغفر لنا، تاکہ وہ ہمارے خطایا، تاکہ وہ بخش دے ہماری خطائیں، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جادو کرنے کی خطا بھی بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ واللہ خیر وابقا، اللہ باقی رہنے والا ہے اور بہتر ہے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما، جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ ومن یاتہ مؤمنا، اور جو مومن آئے گا، قد عمل الصالحات، نیک اعمال لے کر، فاولئک لهم الدرجات العلی، ان کے لیے بلندی درجات ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ باغات جو سدا بہار ہیں ان میں نہریں جاری ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وذالک جزاء من تزکا، یہی بدلہ ہے پاکی اختیار کرنے والوں کا۔ ولقد اوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ پر وحی کی، ان اسری بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، موسیٰ رات کے ایک پہر میری بندوں کو لے کر نکل جا اور سمندر میں رستہ بنے گا تیرے لیے خشک، لا تخاف درکا، نہ تجھے خوف ہوگا پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ کوئی ڈر ہوگا۔ فاتبعهم فرعون بجنوده، تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھا کیا ان کا، فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا سمندر کی لہروں نے انہیں، یعنی بنی اسرائیل پار ہو گئے اور یہ جو قبطی تھے یہ ڈوب گئے۔ وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، ہدایت نہیں دی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمنوں سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، ہم نے طور کی دائیں جانب تمہارے لیے وعدہ رکھا جب انہوں نے صحرائے سینا میں آنا تھا، توریت ملنی تھی۔ ونزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ پیو پاکیزہ چیزیں جو ہم نے دی ہیں۔ ولا تطغوا فیہ، ہاں سرکشی نہ کرو دین میں۔ فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر ہمارا غضب حلال ہو جائے گا۔ ومن یحلل علیہ غضبی، جس پر میرا غضب اترا، فقد ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ وانی لغفار لمن تاب، اور میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کر لے، وآمن
ایمان لائے وعمل صالحا نیکوکار ہو جائے ثم اهتدى ہدایت پر کھڑا رہے وما اجلک عن قومک یا موسیٰ اور جب موسیٰ اپنی قوم سے پہلے پہنچے تو ہم نے کہا موسیٰ تجھے کون سی چیز پہلے لے آئی تیری قوم سے قال هم اولائی علی اثری موسیٰ نے کہا وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اللہ کریم واجلت الیک ربی لترضی اللہ جی میں جلدی آیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں قال اللہ نے فرمایا فإنک قد فتنا قومک من بعدک تیرے بعد تیری قوم فتنے میں پڑ گئی وأضلهم السامری سامری انہوں نے بہکا دیا آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا کر 40 دن معتکف رہے اور پھر قوم نے پیچھے بچڑا بنایا فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا موسیٰ واپس آئے بہت غضبناک بہت دکھی قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا کہنے لگے اے میری قوم کہ اللہ نے تم سے عمدگی کا وعدہ نہیں کیا تھا افتوال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم کیا اس وعدے پر بڑا زمانہ گزر گیا یا کہ تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب اترے فاخلفتم موعدی تم نے وعدے کی خلاف ورزی کیوں کی قالوا کہنے لگے ما اخلفنا موعدک بملکنا ہم نے اپنی مرضی سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ولکنہ حملنا اوزارا من زینۃ القوم ہمارے پاس بہت سارے زیورات تھے قوم کے فقذفناها ہم نے انہیں ایک طرف رکھ دیا فکذلک السامری سامری نے انہیں لے کر بچڑا بنایا فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار اور بچڑے کا ایک ایسا مجسمہ تیار کر دیا جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی قالوا هذا الہکم والہ موسیٰ فنسیہ اس نے کہا یہ تمہارا اور موسیٰ کا الہ ہے موسیٰ بتانا بھول گیا افلا یرون الا یرجع الیہم قولا تو اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے خود غور نہیں کیا کہ وہ ان سے بات تو نہیں کرتا تھا ولا یملکون نہ وہ اختیار رکھتا تھا لہم ضرا ولا نفع نفع یا نقصان کا ولقد قال لهم ہارون من قبل یا قومی اور بے شک موسیٰ سے پہلے ہارون سمجھا چکے تھے انہیں کہ میری قوم انما فتنتم به تم آزمائے جا رہے ہو وان ربکم الرحمن فاتبعونی اپنے رب کی عبادت کرو اس کی بات مانو جو رحمان ہے وطیعوا امری اور میری فرما برداری کرو قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ کہنے لگے ہارون تو بول ہی مت ہم تو بچڑے کی پوجا کریں گے جب تک موسیٰ نہیں آتا قال یا ہارون کہا اے ہارون ما منع کا اذ رأیتہم ضلوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہارون جب تو نے دیکھا گمراہ ہو رہے ہیں تو باز کیوں رہا روکا کیوں نہیں اللہ تتبعانی تو نے میری پیروی کیوں نہیں کی قوت کا استعمال کیوں نہیں کہا افعصیت امری تو نے میری نافرمانی کی قالا ہارون نے کہا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی میرے سر اور داڑھی کے بال مت کھینچیے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل مجھے یہ ڈر لگا کہ آپ کہیں گے میں نے بنی اسرائیل کے دو گروہ بنا دیے ایک گروہ حضرت ہارون کی حمایت میں کھڑا تھا ایک مخالفت میں تو انہوں نے کہا مجھے خانہ جنگی کا اندیشہ ہوا ولن ترکب قولی اور آپ کہیں گے کہ تم نے میرے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا میں خود سنبھالتا بات کو قال فما خطبک یا سامری اب موسیٰ پلٹے سامری کی طرف کہنے لگے تجھے کیا تکلیف ہے سامری قال بصرت بما لم يبصروا به کہنے لگا میں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا فقبضت قبضة من اثر رسولی اور میں نے پیغام رساں کے بھیجے گئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی فنبذتها ڈال دیا اسے اس بچڑے میں وکذالک سولت لنفسی میرے دل نے تو مجھے یہی سمجھایا جب ہجرت ہو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گھاس اگا رہی ہے فوراً یہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پیر کے نشانات تھے تو اس نے وہاں سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی اور اسے بچڑے کے منہ میں پھونکا جس سے وہ بولنے لگا آزمائش جی آزمائش جیسے کل میں آپ سے بات کر رہی تھی نا کہ بعض لوگ کوئی بات بتا دیتے ہیں اللہ ہمیں آزماتے قال فإن لك في الحیات کہا بس جاؤ بے شک تمہارے لیے یہی زندگی ہے ان تقولا کہ تم کہو گے لا مساس چھونا مت وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ اور بے شک تیرے لیے وعدے کا وقت ہے جس سے خلاف ورزی نہ ہوگی یعنی حضرت موسیٰ نے کہا جب تک تم زندہ رہو گے تم لوگوں کو کہو کہ مجھے ہاتھ مت لگانا کوئی اس کو ٹچ کرتا یہ کسی کو ٹچ کرتا دونوں کو بخار چڑھ جاتا لوگ خود بھی دور رہتے یہ بھی دور رہتا وانظر الی الہک الذی اب دیکھ اپنے خدا کا حال ظلت علیہ عاکفہ جس پر تو بڑا جمع بیٹھا تھا لنحرکنہ جلا ڈالیں گے ہم اسے ثم لننسفنہ فی الیم نسفا اور ہم اسے بکھیر دیں گے سمندر میں یعنی کہ وہ سونے کو پگھلا کرنا اس کو سمندر میں ڈال دیا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو بے شک تمہارا الہ اللہ ہے اس کے سوا الہ کوئی نہیں وسیع کل شیء علما اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے ذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق اور بے شک ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر خبریں جو بے شک پہلے گزر چکی وقت آتیناک من لدنا ذکرا اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک ذکر عطا کیا من اعرض عنہ جس نے اس سے منہ موڑا فانہ یحمل یوم القیامت وزرا تو بے شک اس نے قیامت کے دن کا بڑا بوجھ اٹھا لیا خالدین فیہ وہ ہمیشہ اس کے زیر عذاب رہیں گے وساء لهم یوم القیامت حملا اور قیامت کے دن کا بدترین بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا یوم ینفخ فی الصور جس دن سور میں پھونکا جائے گا ونحشر المجرمین یومئذ زرقا اور مجرموں کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی
یعنی کہ آگ کی تپش سے، یتخافتون بینہم، آپس میں خاموشی سے سرگوشیاں کریں گے، الا بستم الا عشرا، تم کتنے رہے دنیا میں 10 دن، نحن اعلم بما یقولون، ہمیں پتا ہے وہ کیا کہیں گے، اذ یقول امثلهم طریقۃ الا بستم، جب ان سے سب سے بہترین میتھمیٹیشین سے کہا جائے گا تم بتاؤ تو وہ کہے گا الا بستم الا یوما، نہیں تم ایک دن گزار کر آئے ہو دنیا میں، ویسالونک عن الجبال، وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فقل ینسفوها ربی نسفا، کہیں میرا رب انہیں بکھیر دے گا، بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا، وَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو چھوڑ دے گا چٹیل میدان بنا کر، لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا، تم اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ پاؤ گے، وَلَا أَمْتَا، نہ کوئی بلندی، يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، جس دن پیروی کرنے والے پکاریں گے اور کوئی کجی اس دن تم نہیں دیکھو گے، ان کے زمین قیامت کے دن بالکل سٹریٹ ہوگی، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، سوائے سرگوشی کے آہٹ کے کوئی سنائی نہ دے گا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، شفاعت کام نہ آئے گی اس دن، الا من اذن له الرحمن، سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے اللہ اجازت دے، ورضی له قولا، اور جس کی بات کو وہ سننا پسند کرے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو آگے ہے پیچھے ہے، ولا یحیطون به علما، اور وہ علم کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، ان کے چہرے جھک جائیں گے حی قیوم رب کے سامنے، وقد خاب من حمل ظلما، اور بے شک جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا، ومن یعمل من الصالحات، جو نیک عمل کرے گا وہ ہوا مؤمن، وہ ہوگا مومن، فلا یخاف ظلما، نہ وہ ظلم سے ڈرے گا، ولا حدما، نہ اسے کوئی کمی ملے گی اعمال میں، وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا، فصرفنا فیہ من الوعید، اور اس میں ہم نے بدل بدل کر وعدے بیان کر دیے، تنبیہات بیان کر دی، لعلہم یتقون، شاید وہ ڈر جائیں، او یحدثوا لہم ذکرا، یا کوئی نصیحت ان کے اندر پیدا کرے یہ کلام، فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ بلند ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، ولا تعجل بالقرآن من قبل، آپ قرآن میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے، ان یقضى الیک وحیہ، جب تک وحی پوری نہ ہو جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وحی جب تک جبرائیل پوری نہ کر دیں آپ مت پڑھیں، آپ کو ہم خود ہی یاد کرا دیں گے، وقل ربی زدنی علما، بس دعا مانگا کریں ربی زدنی علما، جس نبی کو علم کی زیادتی کی دعا دی گئی ہے اس کی امت اتنی جاہل ہے جتنی آج ہم دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، اور بے شک ہم نے عہد لیا تھا آدم سے اس سے پہلے، ولم، اور وہ بھول گیا، ولم نجد لہو عزما، ہم نے اسے بہت مضبوط عزم والا نہیں پایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ہم نے جب فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، فَقُلْنَا، ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، بے شک یہ تیرا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، تیری بیوی کا بھی، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، ایسا نہ ہو تمہیں جنت سے نکلوا دے تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ، جنت میں نہ تمہیں بھوک کی تکلیف سہنا پڑتی ہے نہ تمہیں عریانی سہنا پڑتی ہے، وانک لا تظمؤ فیہا، اور بے شک نہ تم اس میں پیاسے ہوتے ہو، ولا تضحیٰ، نہ تمہیں گرمی پہنچتی ہے، فوسوس علیہ شیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، کالا، کہنے لگا یا آدم، و آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں تمہیں بتاؤں وہ درخت جسے کھا کر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے، وملک لا یبلی، اور ایسی حکومت ملے جو کبھی پرانی نہ ہو، فاکلا منها، دونوں نے اس میں سے کھا لیا، فبدت لهما سوءتهما، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، وطفق یخصفان علیہما من ورق الجنۃ، وہ دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے، وعصى آدم ربہ فغوا، آدم نے جیسے ہی اپنے رب کی نافرمانی کی بھٹک گیا، ثم اجتباہ ربہ، پھر جب اس نے استغفار کی اللہ نے اسے چن لیا، فتاب علیہ، اس پر مہربان ہو گیا، وہدا، اسے ہدایت عطا کی، کہ اللہ بھی تو منها جميعا بعضکم لبعض عدو، اور کہا تم دونوں چلے جاؤ زمین پر اکٹھے، یعنی کہ جنات اور انسان سب چلے جاؤ، اور یاد رکھنا تم اور شیاطین ایک دوسرے کے دشمن ہو، سارے جنات نہیں، شیاطین جنات، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آ جائے تمہاری پاس میری ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ وہ بھٹکے گا نہ اسے مصیبت پڑے گی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض برتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی معیشت میں تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا، قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اللہ آج تم نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقت كنت بصیرا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، قَالَ كَذَٰلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ کہیں گے یہ انجام ہے اس بات کا کہ جب میری آیتیں تیرے پاس آئیں تو بھول گیا انہیں، وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تجھے بیدے بھلا دیا، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، یہی بدلہ ہے ہماری طرف سے حد سے بڑھنے والوں کا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس کا جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب ہے اس کے لیے زیادہ شدید اور باقی رہنے والا، أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، کیا بلا پھر ان کی رہنمائی نہیں کی اس بات نے کہ کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی جن کے مسکنوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، ان بے شک
फी ज़ालिका लआयतन लिउलिन्नुहा, इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। वलौला कलिमतुन सबिक़त मिन रब्बिका, अगर ना होती तेरे रब की बात पहले से तय शुदा, लकाना लिज़ामन, इन्हें अजाब आ जाता, व अजल मुसम्मा, और इनका वक्त पहले से तय हो चुका है। फस्बिर अला मा यक़ूलूना, बस इनकी बातों पर सब्र कीजिए। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की तस्बीह कीजिए हमद के साथ। क़ब्ला तुलूइ शम्स, सूरज निकलने से पहले, व क़ब्ला ग़ुरूबिहा, उसके डूबने से पहले, वमिन आना लैली, रात की घड़ियों में, फसब्बिह, तस्बीह कीजिए, वातराफ नहारी, दिन के सुरों पर, फजर, मगरिब, इशा, जोहर और असर। सूरज निकलने के वक्त जो है फजर, और डूबने के वक्त जो है वो मगरिब, आना लैल, इशा, और दिन के दो किनारे जोहर और असर। लाल्ला का तर्द, शायद वो आपसे राजी हो जाए। वला तमुद्दन्ना का आईना का इला मा मत्तन्ना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयाती दुनिया, नजर तक न डाले उस सामान पर जो हमने मुख्तलिफ ग्रोहों को दुनिया की जीनत का दे रखा है। लिनफ्तिनहुम फी, हम आपको इसमें हम उनको इससे आजमा रहे हैं। वरिज़्क़ु रब्बिका खैर व अबका, तेरे रब का जिक्र बेहतर है और बाकी रिस्क बेहतर है और बाकी रहने वाला है। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, खुद भी इस पर कायम रहिए। ला नसअलुका रिज़्क़न, हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते, नहनु नरज़ुकुका, हम तो तुम्हें रिस्क देते हैं। वल आकिबतु लित्तक़वा, आकिबत अंजाम मुत्तकीन के लिए है। वकालू, वो कहते हैं, लौला यातीना बि आयतिन मिन रब्बिही, क्यों हमारे पास ये अपने रब की निशानी नहीं लाता, मोजज़ा नहीं लाता। अवलम तातीहिम बय्यिनतुम मा फी सुहुफिल ऊला, क्या भला इनके पास इनके रसूल होने की दलील पहले सहीफों में आ नहीं चुकी। वलौ अन्ना अहलकनाकुम, अगर हम चाहते इन्हें हलाक कर दें, भी अजाबिन, अजाब के साथ, मिन कब्लिही, इससे पहले, लकालू, वो कहते, रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूलन, अल्लाह तूने हम पर रसूल क्यों नहीं भेजा, फनत्तबिअ आयातिका मिन कब्ली अन नज़िल्ला व नख़ज़ा, के हम रुसवा होने और जलील होने से पहले तेरी आयतों की पैरवी कर लेते। यानी अल्लाह कहते हैं कि अगर हम इन्हें पहले तबाह कर देते तो शिकवा करते, हमने नबी भेजा तो मान नहीं रहे। कुल कुल्लु मुतरब्बिसुम फतरब्बसु, कहिए इंतजार करो, सब मुंतजर रहो, मैं भी और तुम भी। फसतअलमून मन अस्हाबुस सराति सवी व मन इहतदा, अनकरीब पता लग जाएगा कौन सीधे रास्ते पर है और कौन हिदायत वाला है। आप देखिए सिर्फ 9 मिनट लगे हैं, मैं आयत नंबर 88 पर थी जब 12 पूरे बजे थे, और सिर्फ 9 मिनट में मैंने 135 तक पूरा किया है। इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि किस कदर वक्त हम जाया करते हैं। और मैंने साथ तर्जुमा भी पढ़ा और जरूरी मकामात की तफसील भी की। 9 मिनट में मैंने इतनी आयतें पढ़ी। अच्छा, एक अहम बात की तरफ मैं अपनी तवज्जो दिलाऊंगी। आपका रब फरमाता है आयत नंबर 124 में, मवन आरदु अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा उसकी मईशत में तंग कर दूंगा और कयामत के दिन हम अंधा उठाएंगे। तो ये जो आज मुआशी तंगी है ना, ये बुनियादी तौर पर हुक्मरानों की वजह से नहीं है। इसका मतलब ये नहीं मैं हुक्मरानों की हक में कोई बात कर रही हूँ, मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है, अल्लाह हमें उनसे निजात दे, वो तो हम पर मुसल्लत किए गए, वो तो अजाब है हमारा। ये मुआशी तंगी जो है ये अल्लाह की नाफरमानी की वजह से है। सबसे पहली नाफरमानी क्या है? सूद। सूदी मईशत कहां से परवान चढ़ेगी? आप देखें अभी अफगानों ने कितनी लंबी जंग लड़कर आजादी ली है। यानी मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई। जब मैं छोटी थी तो रूस के साथ मसला था, थोड़े बड़े हुए तो अमेरिका। अभी आप हमारे सामने अमेरिका छोड़कर उनको उनके पीछे जो है लगता है उसे जान छोड़िए मुसीबत में। अब आपको पता है इतने सालों में तबाह हो गया है, खंडर हो गए हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी हुकूमत एस्टेब्लिश की तो उनको IMF वालों ने खुद कहा कि हम आपको कर्ज देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें खुद ही कर्जा नहीं चाहिए। तो आज हैरान है मालियाती इदारे कि इनकी मईशत कैसे तरक्की कर रही है, क्योंकि उन्होंने सूद नहीं लिया। दूसरा बड़ा मसला अल्लाह के कवानीन की नाफरमानी है। आप देखें बेहयाई पहले से बढ़ गई, उरियानी बढ़ गई, फहाशी बढ़ गई, हर चीज में हमने अल्लाह की नाफरमानी की हद कर दी है। करप्शन हर एतबार से आप देखिए रुसवा कर दिया अल्लाह ने हमें। हमने अल्लाह के दीन को क्या छोड़ा, अल्लाह ने रुसवा कर दिया। लोग हंसते हैं हम पर, हर एतबार से हम लोगों ने अल्लाह के दीन का मजाक बनाया। ये उसकी सजा है कि मैशत। तो आज भी अल्लाह के दीन पर वापस आ जाए, अल्लाह रिस्क देगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास से रिस्क लेना है, आसान नुस्खा है। मुत्तकी हो जाए, मुत्तकी हो जाए, तकवा अख्तियार करें, अल्लाह रिस्क देगा। तो लिहाजा वापस पलटना होगा जी, कोई और रास्ता नहीं। तो हमें अपनी इस्लाह भी करनी है, हुक्मरानों की तो करनी है। अगर हम दुरुस्त हो जाएंगे अल्लाह अच्छे हाकिम भी दे दे, तो हमें अपनी इस्लाह करनी है। मगर सूरत हाल तो ये है कि दो दीन वाले मिलकर नहीं बैठ सकते। बहुत हकीकी बात यह है, अगर इंसानी नुक्ता नजर से देखें तो हालात बड़े मायूस कुन लगते, लेकिन इन्हीं मायूसियों में से उम्मीद की किरण तुलू हो, क्योंकि मुस्तकबिल तो इस्लाम का है। लेकिन फिलहाल हालात मुश्किल हैं, तो जितना हो सके दीन से जुड़ जाए। अल्लाह तौफीक अता करे, आमीन।
کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.